جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم خواتین و حضرات، نوید بخاری پاکستان کا امبیسڈر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں آج کی اس عید کچہری کے ساتھ۔ آپ سب لوگوں کو گزشتہ عید مبارک۔ امید ہے کہ آپ کی عید اچھی گزری ہوگی، خوشیوں کے ساتھ گزری ہوگی، اور روزے بھی آپ لوگوں کے اچھے گزرے ہوں گے۔ اور انشاءاللہ اب رمضان کے بعد اور اس عید کے بعد ہم دوبارہ سے اپنی کام شروع کر رہے ہیں اپنا انشاءاللہ تعالی۔ بیسیکلی پاکستان عمان کے جو تعلقات ہیں ان کو آگے لے کے چلنا، اور آپ لوگوں کی جس قدر بھی ہو سکے سہولیات آپ کو دینا، ان ایڈیشن ٹو وہ جو چیزیں وہ تو ہمارے فرائض میں ہے، پاسپورٹس کا کرنا، اٹیسٹیشن وغیرہ کرنا، یہ تمام چیزیں ہمارے فرائض میں آتی ہیں۔ لیکن اس کے علاوہ جب کبھی بھی کسی کو اس کے علاوہ بھی کسی قسم کی ضرورت ہو تو سفارت خانہ آپ کی خدمت میں اس کے لیے حاضر ہے۔ ابھی تک میرے پاس کوئی کمنٹس نہیں ہے ادھر۔ میں بیسیکلی ایک جو چیز آپ سے کہنا چاہ رہا تھا، میں نے کچھ عرصہ پہلے ایک عید کچہری میں ہی اعلان کیا تھا کہ ایک ایمنسٹی اسکیم کا، کہ یہ لوگ انہوں نے شروع کی ہے عمانیوں نے، جس میں 31 دسمبر 2017 سے پہلے والوں کے لیے ایک ایمنسٹی ہے، اور پھر 31 دسمبر 2017 کے بعد جن کے ویزے وغیرہ ایکسپائر ہو گئے ہیں، وہ اوور اسٹے کر گئے ہیں، ان کے لیے بھی ایک کیٹیگری تھی۔ تو ابھی تک ہماری جو اطلاعات ہیں اس میں جو 31 دسمبر 2017 سے پہلے والی کیٹیگری ہے وہ تو کافی حد تک انہوں نے آپریشنل کر دی ہے، لیکن 31 دسمبر 2017 کے بعد والی کیٹیگری پہ ابھی تک اس طرح سے کلیئرٹی نہیں ہے۔ وہ شاید کیس ٹو کیس بیسس پہ کام ہو رہا ہے، اس لیے وہ ابھی تک میں آپ کو اس بارے میں مکمل طور پہ یہ نہیں کہہ سکتا کہ وہ بھی کیٹیگری شروع ہو گئی ہے، جس میں آپ نے کچھ اگر آپ جرمانہ دے دیتے تو آپ یہاں پہ اپنا ویزا کنورٹ کروا سکتے تھے، رینیو کروا سکتے تھے، اور بغیر جرمانے کے پاکستان جا سکتے تھے۔ یہ 31 دسمبر 2017 کے بعد والی کیٹیگری جو ہے وہ ابھی اس پہ کلیئرٹی نہیں ہے، تو ہم کوشش کر رہے ہیں کہ اس بارے میں بھی ہمیں جلدی سے پتہ چلے۔ عمانی سائڈ نے ہمیں ابھی تک کچھ اس پہ واضح طور پہ نہیں بتایا کہ یہ جو سیکنڈ کیٹیگری ہے اس پہ کب تک وہ شروع کریں گے، اس لیے ہم یہ بھی آپ کو کوئی حتمی طور پہ نہیں بتا سکتے۔ لیکن جن لوگوں کا 2017 سے شروع پہلے کا ہوا ہے ان کے لیے obviously ایک آسانی ہے۔ جی پہلا سوال محمد بلال صاحب، جو کہ مجھے امید تھی پہلا سوال یہی ہوگا، ویزا کب اوپن ہوگا؟ تو ویزا اوپن ہونے کی کوئی ٹائم لائن نہیں ہے جی، یہ میں نے آپ سے پہلے دن سے میں کہہ رہا ہوں کہ کچھ مہینے کا پروسیس ہے۔ عید کے بعد انہوں نے کہا تھا کہ اس کو دوبارہ وہ ریویو کریں گے اور آہستہ آہستہ اوپن ہوگا۔ ہم نے ان سے ٹیک اپ کیا ہوا ہے مسلسل یہ، بلکہ کل ہی میں نے ایک میٹنگ میں چیز دوبارہ ڈسکس کی ہے ان سے، اور ان سے میں نے کہا ہے کہ اس کو جلد سے جلد اوپن کریں۔ اور مجھے آگے سے یہی کہا گیا جی کہ یہ ٹیمپریری ہے، عارضی طور پہ ہے، جو بھی ویزے کے بارے میں ان کی پالیسی میں جو تھوڑی سختی آئی ہے، اور یہ جلد ہی نارمل ہوگا، لیکن انہوں نے کوئی مجھے ابھی تک فکس ٹائم لائن نہیں دی، اس وجہ سے میں بھی آپ کو کوئی فکس ٹائم لائن ابھی نہیں دے سکتا۔ وہ کہہ رہے ہیں جی میری آواز صحیح نہیں آ رہی۔ اچھا جی، اب آواز کا کیا کیا جائے؟ چلے اچھا جی، اب یہاں تو آواز ویسے ٹھیک آ رہی ہے جو چلایا انہوں نے مائک۔ اچھا جی، ویزا کوشش کریں، بالکل جی، ہاں ٹھیک ہے، اب صحیح آ رہی ہے میرے خیال میں۔ جی بالکل عرفان صاحب، وہی میں نے بھی عرض کی کہ کوشش ویزے کے لیے جاری ہے، اور انشاءاللہ تعالی امید ہے کہ یہ عارضی ہے، لیکن ابھی بھی شاید کچھ مہینے لگ جائیں اس کو مکمل طور پہ نارمل ہونے میں، تو وہ ذرا تھوڑا سا ہم کو اس چیز کو تھوڑا دیکھنا پڑے گا، آہستہ آہستہ یہ بہتر ہوگی۔ اچھا جی، اور اس کے بعد جو غلام عباس صاحب کا بھی وہی سوال ہے جی، اپڈیٹ آن ویزا، وہی ویزا کی اپڈیٹ ہے جی، ابھی کوئی اپڈیٹ نہیں ہے۔ وہی ہے کہ انہوں نے جس طرح کہا تھا کہ کچھ مہینے اس میں لگیں گے، ابھی بھی انہوں نے ہمیں کوئی فوری ٹائم لائن نہیں دی، تو یہ ہے جی۔ اچھا ٹھیک ہے جی، اس کے علاوہ ابھی تک اور تو کوئی میسج مجھے نظر نہیں آ رہا۔ عبدالشکور صاحب، آپ کو ہو سکتا ہے اب آواز بہتر آ رہی ہو۔ عرفان صاحب وعلیکم السلام۔ اور محمد اللہ صاحب کہنے کتنے دن لگ سکتے ہیں جی؟ کچھ اندازہ نہیں ہے جی، یہ کچھ مہینوں کی بات کی جا رہی ہے، ٹھیک ہے نا، تو وہ کچھ مہینے، اب میں کوئی اس میں نمبر آپ کو نہیں دے سکتا کہ کتنے مہینے۔ جی اشتیاق صاحب، آپ اپنی سائڈ پہ دیکھیے، یہاں سے تو آواز ہم نے تو اونچی کر کے دیکھی، ہمارے موبائل سیٹس پہ آواز ٹھیک آ رہی ہے، تو شاید آپ کی طرف کوئی ہے اس کا پرابلم۔ عاصم جمال، پیرنٹس کے لیے ویزا بند ہے، یہ تو وہ ہے نا جی، فیملی وزٹ ویزا اگر ہے وہ تو کھلا ہوا ہے، وہ تو پہلے بھی بند نہیں تھا۔ اگر پیرنٹس آپ نے یہاں پہ آپ جاب کرتے ہیں، آپ نے ان کو بلانا ہے تو وہ تو پہلے بھی اوپن تھا،
تو اس پہ تو کوئی پابندی نہیں تھی. عاصم جمال صاحب میں نے آپ کا جواب دیا. اچھا جی, اس کے بعد ریحان سہیل کہتے ہیں جی فائن معاف کا کچھ بتاؤ جو 2017 کے بعد آئے ہیں. میں نے وہی عرض کی نا جی کہ 2017 کے بعد جو آئے ہیں 31 دسمبر 2017 کے بعد آئے ہیں اور ان کو اب فائن پڑا ہوا ہے, ان کا کوئی ویزا ایکسپائر ہو گیا, ان کے بارے میں ابھی ان کو خود عمانی سائٹ سے ہمیں کلیئرٹی نہیں آئی کہ کیا وہ ایمنسٹی اسکیم شروع ہو گئی ہے یا نہیں ہوئی. اس لیے ابھی اس پہ تھوڑا محتاط ہیں. اس کا بہترین حل یہ کس جگہ جا کے ان کو انفارمیشن ملے گی جی؟ سند آفس, سند آفس یا لیبر کورٹ جو ہے وہاں سے آپ کو یہ انفارمیشن مل سکتی ہے کہ کیا آپ کا جو فائن ہے وہ 2017 کے بعد والی اسکیم میں آپ بینیفٹ لے سکتے ہیں کہ نہیں. ابھی ہمارے پاس جو انفارمیشن ہے ابھی تک انہوں نے اس کو جاری شروع نہیں کیا, لیکن اگر آپ وہاں جائیں سند آفس یا لیبر کورٹ اور آپ کو جواب مثبت میں ملے تو پلیز ہمیں ضرور بتا دیجیے گا تاکہ میں پھر اس طرح یہاں پہ اعلان کر دوں تاکہ باقی لوگوں کا بھی بھلا ہو جائے. ہماری اطلاع کے مطابق اب تک یہ شروع نہیں ہوئی 2017 کے بعد والی جو سی ہے. جی بتائیے. لیکن جو آروپی کا اپنے جرمانے معاف کریں. اچھا, یہ ہمارے کمیونٹی ویلفیئر اٹاشے منان صاحب بتا رہے ہیں جی کہ لیبر کورٹس نے 2017 کے بعد والے بھی جو لیبر کورٹ کے جرمانے تھے وہ کیس ٹو کیس بیسس پہ معاف کرنے شروع کر دیے ہیں, لیکن آر او پی کے جو جرمانے ہیں وہ ابھی بھی 2017 سے بعد والوں کے وہ معاف نہیں ہو رہے. تو یہ ایک سچویشن ہے ابھی. تو لیکن اس سلسلے میں اگر میری درخواست ہوگی کوئی اگر جاتا ہے آر او پی کے پاس اور اس کو ریلیف ملتی ہے ہمیں ضرور بتا دیں کوئی میسج کر کے تاکہ ہم عوام تک یہ بات پہنچا سکیں. اچھا جی, شکریہ جی. قریشی صاحب کو بس ٹھیک آ رہی ہے. تھینک یو سو مچ قدیر صاحب. جواد صاحب یہ ویزا والی بات کا میں نے جواب دے دیا کہ ابھی یہ کچھ مہینے کا پروسیس ہے, ابھی کوئی ٹائم لائن ہم نہیں دے سکتے. سردار احسن چوتھائی صاحب آپ ملاقات کرنا چاہتے ہیں جی بالکل, آپ یہاں پہ واٹس ایپ میسج آپ کو نمبر دیے ہوتے ہیں ان پہ میسج کر دیجیے, انشاءاللہ آپ کو ہم ٹائم دے دیں گے. عرفان احمد صاحب کہتے ہیں جی آپ سے بہت امید ہے کہ آپ ویزا کا مسئلہ جلد حل کروا لیں گے. لیکن جی انشاءاللہ امید پہ دنیا قائم ہے, مجھے بھی یہ بہت امید ہے کہ انشاءاللہ جلدی ہوگا حل. یہ عارضی بندش ہے, بندش کا لفظ میں یوز نہیں کرتا کیونکہ ویزے کچھ ایشو ہو رہے ہیں. یہ بندش بھی آپ اس کو بین نہیں کہہ سکتے آپ اس کو, ٹھیک ہے جی. بین کا لفظ کبھی عمانی گورنمنٹ نے یوز نہیں کیا, اس لیے ہمیں بھی یوز نہیں کرنا چاہیے. تو انشاءاللہ تعالی امید ہے کہ اگلے کچھ مہینوں میں یہ صورتحال بہتر ہو جائے گی. یاسر خان صاحب وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جو لوگ جہاں پر وزٹ ویزا پر آئے ہیں تو ان کا یہاں کا ویزا دے دیں. یہ تو ویزا کنورژن تو وہ مشکل ہوتی ہے نا جی, اس کے لیے آپ کو ویسے ہی ایگزٹ کرنا پڑتا ہے, ٹھیک ہے جی. آپ ایگزٹ کیے بغیر تو ویزا اپنا, یہ تو ہر ملک میں یہی ہے, اگر آپ نے ویزا کیٹیگری چینج کرنی ہے تو زیادہ تر ملک دنیا کے جون سے ہیں ان میں یہی ہے کہ آپ کو پہلے باہر جانا پڑتا ہے پھر نیا کیٹیگری کرا کے آپ کو واپس آنا پڑتا ہے. یہاں رہتے ہوئے ویزے کی کیٹیگری چینج ہونا تو مشکل, وہ نہیں ہو سکے گا. یہ یاسر خان صاحب کو میں نے جواب دیا جی. ممتاز خان صاحب. اچھا جی, ظہیر صاحب کہہ رہے ہیں جی سر جی آپ بہت آنیسٹ انسان ہیں, اللہ پاک آپ کو بہت بہت شکریہ جناب, آپ کی دعاؤں کا اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا. خضر صاحب کہتے ہیں جی کہ یہ اب آپ نے, خضر صاحب مجھے اطلاع دی ہے یا آپ نے مجھ سے سوال کیا ہے, آپ نے لکھا ہے ویزا 15 دن میں اوپن ہوگا سر. آگے اب یہ اگر تو اطلاع ہے تو بڑی اچھی اطلاع ہے جی, یہ بڑی خوشخبری ہے, لیکن مجھے لگتا ہے آپ نے سوال پوچھا میرے سے, آگے سوالیہ نشان نہیں ڈالا آپ نے. تو اگر یہ سوال ہے تو جی 15 دن کا میں کوئی آپ کو ٹائم لائن ابھی نہیں دے سکتا. اللہ کرے اس سے بھی جلدی کھل جائے, ہو سکتا ہے اسے زیادہ ٹائم بھی لگ جائے, لیکن ہماری کوشش بھرپور جاری ہے جی کہ جلد از جلد ہو جائے. حکیم بزدار صاحب کہتے ہیں جی آواز کم آ رہی ہے. حکیم صاحب یہ آپ کی طرف پرابلم ہے, اپنا والیوم چیک کیجیے گا کیونکہ باقی لوگوں کو آواز ٹھیک آ رہی ہے. فیملی ویزا 2 سال والا تو کھلا ہوا ہے یار, فیملی ہاں جی. یہ محمد اسحاق عرفانی صاحب فیملی جوائننگ ویزا جو 2 سال والا ہے وہ کھلا ہوا ہے, اس کا کوئی مسئلہ نہیں ہے. RSM freelancer respected, at least talk to them and do something for the professionals having job offers, work permits, medical clearances for manager, head of department level jobs. Your support will be appreciated. جی بالکل ہم یہی کوشش کر رہے ہیں, اور اس میں یہ ہے کہ اگر آپ کے کوئی, میں یہاں یہ کہہ سکتا ہوں کہ وہ پروفیشنل ہے کسی فیلڈ میں ہے, لیٹ سے کوئی ڈاکٹر ہے, کوئی انجینئر ہے, کوئی لائر ہے, یا اس طرح کا کوئی ہے, آئی ٹی ایکسپرٹ ہے, وہ جہاں کرنا چاہتا ہے تو وہ پروفیشنل کے لیے اگر ہم سے وہ رابطہ کر لے تو ہم اپنے طور پہ بھی یہاں کوشش کر سکتے ہیں. جنرل جو نوکریوں میں آتے ہیں ان کے لیے مشکل ہوگا, لیکن پروفیشنلز کے لیے ہم یہاں کوشش کر سکتے ہیں کہ ان کو ان کی, اور اسپیشلی وہ پروفیشنل جو کہ یہاں پہ جن کی ضرورت ہے,
وہ جو ہے ان پروفیشنز میں یقیناً یہاں پہ کافی چانسز ہوں گے ویزے لگنے کے. اور میرے خیال میں ہم یوں کر سکتے ہیں منان صاحب کہ ہم جہاں پہ اس وقت پروفیشنز ان ڈیمانڈ ہے نا ان کی بھی اگر ہم ایک لسٹ اپنی ویب سائٹ پہ لگائیں, فیس بک پہ لگائیں کہ جی یہ جو پروفیشنز ہیں جن میں بھی یہ ریکروٹ کر رہے ہیں لوگوں کو, تو وہ ذرا آسانی ہو جائے گی پاکستان میں لوگوں کے لیے دیکھتے ہوئے کہ ہم کون سے سیکٹرز میں اگر جاب کے لیے اپلائی کریں تو ہماری ویزا نسبتاً گارنٹی تو ہم پھر بھی نہیں دے سکیں گے ویزے کی, لیکن آبویسلی جہاں پہ ان کو ضرورت ہے وہاں پہ آسانی ہو جائے گی ذرا کہ شاید زیادہ چانسز ہو جائیں ویزا لگنے کی. تو یہ آپ کی بات ٹھیک ہے جی آر ایس ایم فری لانسر صاحب, یہ انشاءاللہ اس پہ کام کریں گے. اچھا جی, محمد بلال صاحب کہتے ہیں جی عید الاضحیٰ کے بعد اوپن ہوگا. میں نے عرض کی جی کہ میں ابھی کوئی ٹائم فریم آپ کو اس پہ ویزوں پہ نہیں دے سکتا. فراز علی خان کہتے ہیں جی فیملی ویزا 2 ایئرس کب تک اوپن ہو؟ فیملی ویزا 2 ایئرس کا اوپن ہے جی, فیملی ویزا 2 ایئرس کا تو بند ہی نہیں ہوا کبھی بھی. فراز صاحب جو آپ کا فیملی جوائننگ ویزا ہے 2 سال والا وہ تو کبھی بھی بند نہیں ہوا تھا, آپ اپلائی کر سکتے ہیں, وہ مل جائے گا انشاءاللہ. عبد الواحد صاحب کہتے ہیں جی سر مائی کوشچن, پاک ایمبیسی اسٹارٹ آن لائن پیمنٹ گیٹ وے سسٹم, اس کا کیا بنا جی آن لائن پیمنٹ؟ ہاں تو کب شروع کرنا ہے؟ ٹھیک ہے جی, ہم انشاءاللہ عید کی چھٹیوں کے بعد بینک شینک کھلنے کا انتظار کر رہے تھے, وہ مشین وغیرہ ساری انسٹالڈ ہے اور انشاءاللہ تعالیٰ میں موسٹ پرابلی کوشش کروں گا کہ ہم اسی ہفتے میں اس کو لانچ کر دیں. جو آپ جب پاسپورٹ کے لیے آتے ہیں اور اٹیسٹیشن کے لیے آتے ہیں تو وہاں پہ آپ کو پیمنٹ کیش کرنی پڑتی ہے, تو ابھی ہم انیشیلی دونوں کارڈ والی بھی کر دیں گے اور کیش بھی رکھیں گے انیشیلی, پھر الٹیمیٹلی ہم صرف کارڈ پہ آ جائیں گے. تو اس کو اسی ہفتے میں اس کو ذرا رکھیں جی میرے پروگرام میں, موسٹ پرابلی جمعرات کا دن رکھ لیں, ٹھیک ہے نا, جمعرات کا کر دیں تاکہ اس کو انوگریٹ کر لیا جائے. ٹھیک ہے جی, اللہ کا نام لے کے شروع کریں. یاسر خان صاحب کہتے ہیں جی یہ یاسر خان صاحب میں نے آپ کی بات کا جواب دے دیا کہ جہاں ویزا کنورٹ نہیں ہو سکتا, اگر آپ نے ویزا کنورٹ کرانا ہے, جاب ورک ویزا کروانا ہے تو وہ پھر آپ کو باہر جانا پڑے گا. محمد ارون صاحب اس کا میں جواب دے چکا ہوں, ابھی ٹائم لائن دینا مشکل ہے ویزے کے لیے. وعلیکم السلام سرور بیگ صاحب. مشتاق گجر صاحب ہائے, اس کا جواب میں ہائے کہا جا سکتا ہے جی بالکل. اچھا جی, رانا فاران جی آپ نے عید کے بعد کا بولا تھا تو اس میں کوئی پیش رفت نہیں نظر آ رہی. جی عید کے بعد کا میں نے یہی بولا تھا کہ بدتدریج بہتر ہوگا کام. اب وہ بدتدریج بہتر ہونے کے بھی اپنی ایک ٹائم فریم ہے, تو ہماری سائڈ سے بھی تو ہمیں یہی کہا گیا جی کہ یہ عارضی ہے مسئلہ اور یہ انشاءاللہ تعالیٰ اگلے کچھ مہینوں میں بہتر ہو جائے گا. مشتاق گجر صاحب عمان سے, بالکل جی کال می, میں تو کال نہیں کر سکوں گا مشتاق گجر صاحب, آپ اپنا میسیج دے دیجئے. ادھر نمبر ہم شیئر کر رہے ہیں جی واٹس ایپ پہ, ہاں اس پہ نمبر شیئر ہوگا ہم کر رہے ہیں جن پہ آپ میسیج کر سکتے ہیں, تو اس پہ آپ میسیج کر دیجئے. کال کرنا شاید میرے لیے مشکل ہو. رحمان صاحب کہتے ہیں جی فیملی وزٹ ویزا آر ناٹ بینگ ایشوڈ ایٹ دس ٹائم. اس کو ہم دیکھ لیتے ہیں کیوں جی فیملی وزٹ ویزا نہیں ہو رہا. اس کا کیٹیگری ہوتی ہے فیملی جوائننگ ویزا. جو فیملی جوائننگ ویزا ہے نا اور ریلیٹیو, وہ اسپاؤس کے لیے, بچوں کے لیے اور پیرنٹس کے لیے بھی ان کے لیے ایشو ہو رہا ہے. اب اگر آپ سند آفس کو وزٹ کر لیں رحمان صاحب, تو یہ فیملی جوائننگ ویزا جو ان سے, اب اگر آپ وزٹ ویزا کی بات کریں وہ اور کیٹیگری ہے, وہ شاید آپ اس سے کنفیوز نہ کر رہے ہو. فیملی جوائننگ ویزا اور کیٹیگری ہے, وزٹ ویزا اور کیٹیگری ہے. تو یہ فیملی وزٹ ویزا آپ نے لکھا ہے تو مجھے لگتا ہے آپ شاید دونوں کیٹیگریز کو تھوڑا آپس میں وہ کنفیوز کر لیں. فیملی جوائننگ ویزا جو لمبا ہوتا ہے 2 سال والا, وہ تو ایشو ہو رہا ہے. وزٹ ویزا جو ہے وہ نہیں ایشو ہو رہا, وہ اس کے معاملات ہو رہے ہیں. تصور کامران صاحب کہتے ہیں جی بہت بہت شکریہ جی تصور صاحب, آپ کے بیسٹ وشز کا تھینک یو سو مچ. سردار صاحب کہتے ہیں جی, ایس این چوٹائی صاحب کہتے ہیں جی بہت شکریہ, موسٹ ویلکم جی. ممتاز خان صاحب میں کال نہیں کر پاؤں گا آپ کو, آپ کو ہم نے یہاں پہ نمبر دے دیا واٹس ایپ پہ, اپنا واٹس ایپ پہ نمبر دے دیا فیس بک پہ, تو اس پہ آپ میسیج کر دیجئے جو بھی آپ کا مسئلہ ہے, انشاءاللہ آپ سے رابطہ کر کے آپ کا مسئلہ ہم حل کریں گے. وزٹ ویزا جی کچھ لگ بھی رہے ہیں لیکن زیادہ تر جو ان سے ہیں وہ اس وقت مشکل ہے لگتے ہیں. یہ عمران لطیف صاحب نے پوچھا کہ وزٹ ویزا اوپن ہے یا نہیں, تو میں یہ نہیں کہوں گا کہ بالکل بند ہے, میں یہ نہیں کہوں گا کہ بین ہے, لیکن اس وقت تھوڑا مشکل سے لگ رہا ہے ویزا, وزٹ ویزا. جی ورک ویزا ٹرانسفر ہو جائے گا. ورک ویزا جی ٹرانسفر اگر تو آپ وہ ایمنسٹی اسکیم کی بات میرے سے کر رہے ہیں تو اس میں 2 کیٹیگریز تھیں, ایک 31 دسمبر 2017 سے پہلے جن کا ویزا ایکسپائر ہوا تھا, اور ایک ہے وہ جن کا 31 دسمبر 2017 کے بعد ایکسپائر ہوا. جن کا 31 دسمبر 2017 سے پہلے ایکسپائر ہوا تھا ان کو تو وہ دے رہے ہیں, ان کا کنورٹ بھی ہو رہا ہے, وہ پاکستان بھی جا سکتے ہیں, کسی قسم کا جرمانہ نہیں دینا.
لیکن جن کا بعد میں ایکسپائر ہوا تھا 31 ستمبر 2017 کے بعد، ان کے بارے میں ابھی تھوڑی سی ایمبیگوٹی ہے، کلیئرٹی نہیں ہے. لیبر کورٹ والے تو ان کو اپنے جو جرمانے ہیں وہ معاف کر رہے ہیں، لیکن آر او پی والے جو ان سے ہیں وہ ابھی بھی اپنے جرمانوں پہ قائم ہے. تو وہ ابھی یہ سچویشن ہے اس کی. علی حیدری صاحب کہتے ہیں جی بلکہ علی حیدری صاحب کا ہی یہ سوال تھا جس کا میں نے بھی جواب دیا. عبد الواحد صاحب کہتے ہیں جی اٹ از پاسبل آئی ول کانٹیکٹ ہم پیمنٹ گیٹ وے. پیمنٹ گیٹ وے سے آپ کی کیا مراد ہے جی؟ آپ کارڈ کی پیمنٹ کی بات کریں تو وہ تو میں نے بتایا کہ ہم انشاءاللہ اسی ہفتے میں شروع کر دیں گے. اگر اس کے علاوہ کسی آپ موڈ آف پیمنٹ کی بات کر رہے ہیں تو وہ آپ واٹس ایپ پہ اپنی ڈیٹیلز بھیج دیں گے پروپوزل کی، ہم پھر اس کو دیکھ لیں گے، آپ سے رابطہ کر لیں گے. یہ عبد الواحد صاحب کو میں نے یہ کہا ہے جی. حکیم بزدار صاحب کہتے ہیں جی پاکستان کو چاہیے کہ اسکیم کرنے والوں پر اپنے ہی ملک میں کارروائی کرے. اب آواز بالکل ٹھیک ہے، چلیے اچھی بات ہے، آواز ٹھیک ہے. اور بالکل جناب یہ کارروائی آلریڈی شروع ہو چکی ہے جو یہ اسکیمز کرتے ہیں، لیکن اس میں ہمیں آپ لوگوں کی مدد چاہیے. اسپیشلی اگر خدا نخواستہ کوئی ایسا میرا بھائی یا بہن جو کہ اس قسم کے اسکیم کا شکار ہوا ہے، جس میں اس کو کچھ بتایا گیا اور یہاں پہ آ کے اس کو کچھ دیا گیا اور اس کے جو سختی کے حالات گزرے، یہاں پہ پریشانی میں گزرا اور پھر الٹیمیٹلی لوگوں کو واپس جانا پڑ رہا ہے. تو اگر آپ ہم سے، جن لوگوں نے پاکستان میں آپ لوگوں کو پھنسایا تھا، ان کے اگر کوائف ہم سے شیئر کر لیں ایمبیسی کے ساتھ واپس جانے سے پہلے، تو اس سے بہت مدد ملے گی، کیونکہ ہم فوری طور پہ ایف آئی اے کے ساتھ، پولیس کے ساتھ وہ کوائف شیئر کریں گے اور پھر ان لوگوں کو وہاں گرفتار کیا جائے گا. اور آپ لوگوں نے بھی جو رقم ان کو دی تھی وہ بھی آپ کو واپس مل سکیں گی اور ان لوگوں کو سزا بھی مل سکے گی، اور آگے جو لوگ ہیں وہ اس قسم کے مسائل کا شکار ہونے سے بچ سکیں گے. تو یہ میری آپ سب سے درخواست ہے کہ پلیز اس پہ آپ ہماری مدد کیجیے. مشتاق گجر صاحب کال میں نہیں کر سکوں گا. مرزا سمد بیگ صاحب کہتے ہیں جی پاسپورٹ کے لیے مجھے جو نمبر دیا گیا تھا اس پر رپلائی نہیں آ رہا، پلیز آپ مجھے بتا سکتے ہیں پاسپورٹ کا کیا سٹیٹس ہے. یہ جی انہوں نے مرزا سرمد بیگ، آپ کو پڑھ رہے ہیں آپ مرزا سرمد بیگ کا میسج، انہوں نے اپنا ٹریکنگ نمبر دیا ہوا، یہ لکھ لو یار 3040-136-2641. ٹھیک ہے جی، چلیں جی یہ چیک کرتے ہیں بیگ صاحب آپ کا وہ. ویسے یہ آپ کو جواب آپ کال نہ کیا کریے، جو ہم واٹس ایپ پہ آپ کو نمبر دیتے ہیں نا جی، یہ میں درخواست کروں گا ان پہ کال نہ کریے، ان پہ کال کوئی نہیں اٹھائے گا، کیونکہ کال اٹھانا اس لیے ہمارے لیے پاسبل نہیں ہے کہ اگر ہم ایک کال لینا شروع کریں گے تو اس دوران باقی جو کال کر رہے ہوں گے وہ ان کو انگیج نمبر آئے گا، ان کی نہیں ملے گی. تو اگر 1-2 منٹ بھی کوئی بات کر رہے ہیں تو باقی کہیں گے جی ہماری تو کال کسی نے نہیں اٹھائی. تو ہم نے یہ اس لیے صرف پیغامات کے لیے، میسیجز کے لیے نمبر رکھا ہوا ہے. اس پہ آپ پیغام اپنا بھیجیں اور اس پہ آپ اردو میں بے شک آرام سے بھیجیں، کوئی ضرورت نہیں زیادہ انگلش وغیرہ میں جانے کی. بے شک آپ رومن اردو میں بھیج دیں جیسے آپ نے لکھا ہوا ہے یہ مرزا سرمد بیگ صاحب نے، یا اردو کے فونٹ میں ٹائپ کر کے بھیجیں، جو بھی آپ کو کنوینئنٹ ہے. لیکن اس پہ پھر ریٹن میسیج میں ہم انشاءاللہ فوراً جواب دیں گے. اچھا جی، خضر گجر صاحب کہتے ہیں سنا ہے سر، پتہ نہیں ہے مجھے سمجھ نہیں ہے آپ کی بات. شان افضل صاحب کہتے ہیں جی پہلے بھی پوچھا تھا پھر پوچھ رہا ہوں، فارم بی کے بارے میں دوبارہ پھر سے بنوانا پڑے گا، ابھی تک کچھ رپلائی نہیں آیا. کیوں جی فارم بھی دوبارہ بنوانا پڑے گا؟ کائنڈلی کلیئر کر دیں اس بارے میں. اگر جی بچے کی عمر 10 سال یا اس سے زیادہ ہے تو یا تو نیا فارم بے بنوائیں یا پھر اسمارٹ کارڈ کے لیے آپ کو اپلائی کرنا پڑے گا. ٹھیک ہے جی، یہ ذیشان افسر صاحب میں نے آپ کی بات کا جواب دیا ہے، اب ہوپ فلی آپ کو جواب مل گیا ہوگا. ٹھیک ہے جی. حامد عالمگیر صاحب کہتے ہیں جی السلام علیکم سر، ماسٹر ایجوکیٹڈ ان اکاؤنٹنگ. ٹھیک ماشاء اللہ. امپلائمنٹ ویزا ایشو فار پاکستان ریزیڈنٹ پلیز گائیڈ. مجھے حامد عالمگیر صاحب مجھے ذرا پیغام سے آپ کے اس میسج سے کلیئرٹی نہیں ہوئی کہ آپ اس وقت یو آر ان پاکستان اور آپ یہاں جاب کے لیے آنا چاہتے ہیں اور آپ وہ پوچھ رہے ہیں. تو اس پہ تو جس طرح میں نے کہا کہ یہ آپ کی جو جاب ہے اکاؤنٹنسی فائنانس، یہ ایک بڑی پروفیشنل کیٹیگری ہے اور اس میں آپ کو اگر کوئی اچھی فرم یہاں پہ ریکروٹ کرتی ہے تو آپ کو ویزے ملنے کے کافی چانسز ہیں. تو پہلے تو آبویسلی آپ جاب ڈھونڈیں گے نا. اگر آپ کو کوئی وہاں یہاں ریکروٹ کر رہا ہے تو پھر آپ ان سے ویزے کا بھی کہیں. اور ہمیں یہ کہا گیا کہ وہ پروفیشنز جن میں یہاں پہ ضرورت ہے لوگوں کی، اور اگر آپ کسی ایسے جیسے آپ کو اکاؤنٹنگ کا اور فائنانس کا ہے تو اس میں تو یہاں پہ ضرورت ہے، تو آپ کو آپ کے ویزے لگنے کے چانسز ہیں. لیکن اگر آپ یہاں پہ آئے ہوئے ہیں اور آپ کسی ویزے پہ آئے تھے، ورک ویزے پہ، اور اب آپ پھنس گئے ہیں، وہ کوئی اور فیلڈ تھی اور اس کو چینج کرنا چاہ رہے ہیں، تو وہ ایک اور پروسیس ہے. وہ اس کا جی کیا پروسیس ہوگا اگر یہ اپنے اس کو چینج کرنا چاہ رہے ہیں؟ اس کے لیے سر یہ اگر تو یہاں پہ موجود ہے پھر تو پروسیس ہے کہ جو آلریڈی ان کا اتفاق ہے وہ ایمبیسی دے کے ان کو پیسہ دے دیتے ہیں کہ آپ
وہ دوسری جگہ سے. ٹھیک ٹھیک ہے ٹھیک ہے جی. اگر آپ آلریڈی یہاں پہ آئے ہوئے ہیں اور آپ اپنی جاب چینج کرنا چاہ رہے ہیں تو آپ جو آپ کا جس نے آپ کو اسپانسر کیا تھا وہ آپ کو این او سی دے دیں, لیکن اس سے پہلے آپ کے پاس آفر ہونی چاہیے نئی جاب کی, تو وہ آپ جاب چینج کر سکتے ہیں, کوئی مسئلہ نہیں. لیکن مجھے آپ کے سوال سے لگ رہا ہے شاید آپ ابھی پاکستان میں اور آنے کا پوچھ رہے ہیں, تو آپ اپلائی کیجیے, پہلے جاب سیکیور کیجیے. آپ کو ایک فرم آفر تو کرے نا, پھر اس فرم سے کہیے وہ آپ کا ویزا لگوائیں, اور اگر آپ کو ایک ریپیوٹیبل فرم یہاں بلائے گی تو انشاءاللہ ویزا ان کے لیے لگوانے میں آسانی ہوگی. اچھا جی, یہ تھے جناب, ہاں جی, مرزا سرمد بیگ صاحب, آپ کا پاسپورٹ جون سا ہے وہ اویلیبل ہے. میں بلکہ یہاں پہ آپ کو رپلائی میں نے کر دینا, یہاں پہ ادھر ہوگا جی رپلائی. ہاں یہاں پہ میں مرزا بیگ صاحب آپ کو, سرمد بیگ صاحب میں آپ کو رپلائی بھی کروں. یور پاسپورٹ از اویلیبل, یہ ایمبیسی میں آنے جی. ٹھیک ہے جی, یہ مرزا سرمد بیگ صاحب میں نے آپ کو جواب دے دیا کہ آپ کا پاسپورٹ اویلیبل ہے ایمبیسی میں, آپ پھر آ کے یہاں سے اپنا پاسپورٹ ریسیو کر لیجیے. اوکے جی, مین چیٹ میں. ہاں جی, اچھا جی, یہ ہو گیا. حامد عالمگیر صاحب سے میں نے بات کر لی تھی. عمران ملک صاحب کا نادرا کے خصوصی سیکشن میں لیے جانے والے سروس چارجز ختم کیے جا سکتے ہیں. سروس چارجز جو لیے جاتے ہیں نا جی, وہ بیسیکلی جو لوگ وہاں پہ کام کر رہے ہیں نا, ان کو ہم اس سے کمپنسیٹ کرتے ہیں, کیونکہ ظاہر وہ اپنا پورا ٹائم آپ لوگوں کو دے رہے ہوتے ہیں, صبح سے لے کے شام تک بیٹھتے ہیں وہاں پہ, آپ کو سروسز دیتے ہیں, تو آبویسلی ان کو بھی ہم نے کچھ کمپنسیٹ کرنا ہوتا ہے. تو ادروائز اگر ہم ان کو کمپنسیٹ نہیں کریں گے تو ان کو ظاہر اپنا پیٹ تو پالنا ہے, وہ پھر یہاں سے چلے جائیں گے, ہمیں یہ نادرا والا سیکشن بند کرنا پڑ جائے گا, جس کو ہم ہیلپ سینٹر کہتے ہیں. جب یہ بند ہو گیا آپ ایجنٹس کہتے چڑھ جائیں گے, اور وہ بار اگر یہاں پہ آپ سے, میں مثال کہہ رہا ہوں, یہاں پہ آپ سے 5 ریال لیتے ہیں, باہر جائیں گے آپ کو 25 ریال 35 ریال دینے پڑیں گے ایجنٹوں کو. تو اس لیے یہ جو تھوڑی سی اوور اینڈ ابو اماؤنٹ لی جاتی ہے وہ اس مت میں لی جاتی ہے, اور یہ بڑی ٹرانسپیرنسی کے ساتھ لی جا رہی ہے, اس میں کوئی کسی قسم کا کوئی پرابلم نہیں ہے. اچھا جی, عاصم جمال صاحب کہتے ہیں جی کہ سر جی سرد سروس کہتی ہے وزٹ 3 مہینے اور فیملی جوائننگ ویزا فار پیرنٹس بند ہے. یہ ہم جی چیک کر لیتے ہیں, فیملی جوائننگ ویزا کا اسٹیٹس چیک کریں گے ذرا, ٹھیک ہے جی, یہ ہم چیک کر لیتے ہیں آصف جوال صاحب, کیونکہ ابھی تک میری تو یہ انفارمیشن ہے کہ فیملی جوائننگ ویزا اوپن ہے. وزٹ 3 منتھ تو آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں کہ وہ اس میں مشکل پیش آ رہی ہے, لیکن فیملی جوائننگ ویزا پہ ہمیں یہ تھا کہ اس میں کوئی مشکل پیش نہیں آ رہی. لیکن اب آپ نے کہا ہے کہ سند آفس نے آپ کو یہ کہا ہے, تو ہم اس کو چیک کر لیتے ہیں, چیک کر کے مجھے بتائیں کنفرم کر کے کہ اس کا کیا اسٹیٹس ہے. حضرت یعقوب صاحب, اچھا کوئی نوٹ کرتے ہیں ان چیزوں کو, میں جو انسٹرکشن دے رہا ہوں کوئی نوٹ کر لیا کریں نا, منان صاحب آپ کر لینا, ٹھیک ہے جی, کیونکہ ادروائز تو یہ چیز گم جائے گی, میٹنگ ختم ہوگی اور وہ سارا کام برخاست ہو جائے گا. تو ابھی یہ آپ نے دیکھنا جی کہ سند اس سے چیک کرنا کہ جو فیملی وزٹ ویزا ہے, سوری فیملی جوائننگ ویزا ہے, اس کا کیا اسٹیٹس ہے پیرنٹس کے لیے, باقی سب کے لیے, اسپاؤس کے لیے, بچوں کے لیے. اظہر یعقوب صاحب کہتے ہیں جی السلام علیکم, ویزا اوپن کب ہوں گے؟ ابھی کوئی ٹائم لائن نہیں دے سکتے جی ویزا اوپن ہونے کے لیے, ابھی کچھ مہینے کا پروسیس چلے گا یہ. حسن جاوید وڑائچ صاحب کہتے ہیں جی سر کین وی شیئر آن ایمبیسی پیج واٹ کیٹیگری امپلائمنٹ ویزاز آر اوپن کرنٹلی؟ کوئی کیٹیگری نہیں ہے جی, یہ ہمیں کوئی کیٹیگری نہیں دی گئی. انہوں نے ویسے ایک جنرل بات ہمیں یہ کہی تھی کہ جی اگر کوئی ایسا پروفیشن ہے جس میں ان کو یہاں چیز چاہیے ایکسپرٹیز, تو اس میں ویزا لگوانا نسبتاً آسان ہوگا, یہ ایک جنرل بات کی گئی تھی. اب یہ جو آپ کو فرم جو جاب دے رہی ہے, یہ وہ آپ کو بہتر بتا سکے گی کہ آپ جس کیٹیگری میں اپلائی کر رہے ہیں اس کیٹیگری میں کیا چانسز ہیں کہ آپ کا ویزا لگے گا, یہاں پہ کتنی مانگ ہے اس کیٹیگری میں, یہاں پہ آلریڈی عمانی کتنے اویلیبل ہیں, کیونکہ سب سے پہلا کرائٹیرین تو یہی ہے. اگر آپ کسی ایسی فیلڈ میں آنا چاہ رہے ہیں جس میں آلریڈی عمانی جو ان سے ہیں وہ کافی زیادہ اپلائی کر رہے ہیں, تو ظاہر ہے پھر ان کو باہر سے لینا ان کے لیے مشکل ہو جائے گا. اگر آپ کسی ایسی فیلڈ میں آ رہے ہیں جہاں ان کو عمان میں ایکسپرٹیز نہیں مل رہی, تو پھر آبویسلی آپ کے لیے ویزا لینا آسان ہو جائے گا. تو یہ ایک براڈ جو گائیڈ لائن ہے وہ یہ ہے اس طرح کی. اچھا جی, محمد حسن نواز کہتے ہیں جی ویزا فار ہیلتھ کیئر پروفیشنلز اوپن, ڈاکٹرز کے لیے بھی سر کیس ٹو کیس بیسس ہے. محمد حسن نواز صاحب, یہ آپ کو جو ہاسپٹل ریکروٹ کرے گا وہ پھر آپ کا ویزا وغیرہ پروسیس ہوگا, اور اگر اچھا بڑا ہسپتال ہے تو اس کو پرابلم نہیں ہونا چاہیے.
روشن علی صاحب کہتے ہیں جی کہ ویزا، یہ آپ نے سندھی میں لکھا ہے، میں اس کو اردو ٹرانسلیشن کر دیتا ہوں جی کہ ویزا کب کھلے گا. ابھی جی تھوڑا سا وقت ہے، میرے پاس کوئی ٹائم لائن نہیں ہے اس کی، کچھ مہینے تک لگ سکتے ہیں. مرزا عامر شہزاد کہتے ہیں جی آن لائن پاسپورٹ رینیو ہو سکتا ہے کیا؟ آن لائن پاسپورٹ رینیو ہو سکتا ہے کیا؟ یہ اس کا کیا مطلب ہو؟ آن لائن پاسپورٹ ایک تو اپلائی، ہاں جی، وہ آن لائن جب آپ کریں گے نا تو اس میں بہت لمبا پروسیس ہے، وہ 3 مہینے لگ جاتے ہیں. اس سے کہیں بہتر ہے کہ آپ مسقط میں آ کے، ایمبیسی میں آ کے اپلائی کر دیں. وہ آپ کو ارجنٹ کریں گے تو آپ کو وہ 20 دن میں مل جائے گا، اگر آپ نارمل بھی کریں گے تو آپ کو 6 ہفتے میں وہ مل جائے گا. لیکن اگر آپ آن لائن کریں گے تو وہ آپ کو جو مرضی آپ کر لیں، چاہے ارجنٹ ہے چاہے آرڈنری ہے، وہ 3 مہینے کہیں نہیں گئے آپ کے. تو میرا مشورہ یہی کہ ایمبیسی آ کے آپ اپلائی کریں. یہ مرزا عامر شہزاد صاحب. خیزر گجر صاحب کہتے ہیں جی ابھی جیو نیوز پر متحدہ امارات کے ویزے کا بولا ہے کہ اوپن ہو گیا ہے، پاکستان ٹائم 4 بجے. بڑی اچھی بات ہے جی، اگر متحدہ عرب امارات نے اوپن کر دیا تو بڑی اچھی بات ہے. اور انشاءاللہ تعالی ہم اپنی کوشش کریں گے کہ یہ عمان میں بھی اوپن ہو جائے. عبدالشکور بلو صاحب کہتے ہیں جی سر جی مجھے 3 سال ہو گئے ہیں عمان میں وزٹ ویزے پہ آیا تھا، میرا پاسپورٹ شناختی کارڈ دونوں گم ہو گئے اور میں اب گھر جانا چاہتا ہوں، اس کے بارے میں رہنمائی فرمائیں. ہاں جی، ان کا کیا ہوگا؟ ان کا پہلے تو آپ اسٹیٹس ویریفائی کریں گے نا. ہاں ویزا تو کہتے ہیں ایکسپائر ہو چکا. 3 سال ہو گئے وزٹ ویزے پہ آئے تھے تو وہ تو ایکسپائر ہی ہو چکا ہوگا نا ویزا. تو اس خیر فائن کی تو بات کی بات ہے، لیکن وہ جو جانا چاہ رہے ہیں واپس، اس میں بھی پہلے ہمیں تو نیشنل اسٹیٹس کرنا پڑے گا نا. وہ ہم کس طرح ویریفائی کریں گے؟ پاسپورٹ گم چکا ہے، سی این ایس سی گم چکا ہے. اچھا جی عبدالشکور برو صاحب، اگر آپ کے پاس کوئی کاپی ہے نا پاسپورٹ کی یا اپنے نیشنل آئی ڈی کارڈ کی، تو وہ لے کے آپ سفارت خانے آئیے. پہلے تو ہم اس کی بیسس پہ آپ کا نیشنل اسٹیٹس ویریفائی ہوتا ہے، وہ کر لیں گے. اور اس کے بعد لیکن اس صورت میں چونکہ آپ کا ویزا ایکسپائر ہو گیا تو آپ کو جرمانہ بھرنا پڑے گا. وہ بھرے بغیر آپ نہیں جا سکیں گے. تو وہ اب آپ نے یہاں لکھا نہیں ہے کہ کتنے عرصے کا ایکسپائر ہوا ہوا ہے، تو وہ جب آپ سفارت خانے آئے تو ذرا بتائیے گا. اور وہ جرمانہ آپ کو بھرنا پڑے گا. تبھی آپ جانے کا ایک دفعہ آپ کی نیشنل اسٹیٹس ویریفائی ہو گیا، ہم آپ کو ایمرجنسی ٹریول ڈاکومنٹ بنا دیں گے. وہ ایک اسپیشل قسم کا پاسپورٹ ہوتا ہے اور وہ صرف ایک وقت کے لیے ہوتا ہے، آپ کو پاکستان جانے کے لیے بنا دیں گے. لیکن وہ آپ جب تک جرمانہ نہیں بھریں گے آپ جا نہیں سکیں گے، یہ خیال رکھیے گا. فیملی بنانے کے لیے شناختی کارڈ اپڈیٹ کرنا پڑتا ہے، یہ کہہ رہی جی فیملی. ہاں جی، وہ آپ کی جو ان کی زوجہ ہیں ان کی اس پہ، زوجہ کا جو آپ کا شناختی کارڈ ہے جی وکاس علی صاحب، اس پہ آپ کا نام ہونا چاہیے، وائف آف کر کے ہونا چاہیے. ان کے والد کا نام ہوگا تو وہ پھر پرابلم ہو جاتا ہے. عبد الواحد آئی ول پرووائڈ یو پیمنٹ گیٹ وے سولوشن، کوڈ یو پلیز ارینج میٹنگ. پیمنٹ گیٹ وے سولوشن ٹھیک ہے جی، آپ اس میں اپنے کانٹیکٹ وغیرہ بھیج دیں عبد الواحد صاحب واٹس ایپ پہ، تو اس کے بعد آپ سے رابطہ انشاءاللہ کریں گے اس سلسلے میں. Ruhayd, I would like to ask if I can change my marriage status in Nadra through Pakistani Embassy Oman. تو یہ میرج اسٹیٹس نادرا پہ ہمارے تھرو نیچے کر تو سکتے ہیں نا، اپلائی کر سکتے ہیں. اور آئی نیڈ ٹو گو ٹو، نہیں آپ یہاں سے کر سکتے ہیں جی، آپ پاکستان ایمبیسی آ کے یہاں سے کر سکتے ہیں. اپنا روحید عطا صاحب آپ اپنا میرٹل اسٹیٹس جو ہے وہ چینج کر سکتے ہیں. آر ایس ایم فری لانسر، تھینکس سر فار یور ریسپانس. فار دیٹ پرپز سپورٹ آئی ہیو شیئرڈ مائی ڈاکومنٹس، جاب آفر، ہیڈ لیول میڈیکل کریڈینشل، پال مسکت موفا ایز ریکوائرڈ. یہ جی انہوں نے ای میل کی ہے آر ایس ایم فری لانسر نے، پارک مسکت ایٹ موفا پہ انہوں نے اپنے میڈیکل کے ڈاکومنٹ بھیجے. ان کو کوئی جاب آفر ہوئی ہے جہاں پہ، یہ ذرا آپ دیکھیں اور دیکھیں کہ کیا ہم ان کا کچھ کر سکتے ہیں ویزا لینے میں. ٹھیک ہے، پھر مجھ سے ڈسکس کر لیں گے. یہ آر ایس ایم فری لانسر ہے، پتہ نہیں ای میل ان کی کس نام سے آئی ہوگی، آپ کا اصل نام یہاں پہ نہیں آ رہا، تو بہرحال وہ ہم دیکھ لیں گے. وقاص علی صاحب وعلیکم السلام. ریاض کیانی، وزٹ ویزا کب تک اوپن ہوگا؟ ابھی کچھ عرصہ لگے گا ریاض صاحب، ابھی کچھ مہینے کا پروسیس ہے یہ. نعمان بھٹی، سر پاکستان کا ویزا کب تک اوپن ہو جائے گا؟ پلیز رپلائی کر دیں. میں تو جی پچھلے آدھے گھنٹے سے اسی چیز کا رپلائی کر رہا ہوں، آپ سن ابھی رہے. تو ابھی اس میں کوئی فرم ٹائم لائن ہمارے پاس نہیں ہے. انہوں نے یہ کہا جی کہ یہ عارضی جو ایک سختی کی گئی ہے وہ عارضی ہے، اور انشاءاللہ اگلے آنے والے کچھ مہینوں میں یہ بہتر ہو جائے گا.
اسپاؤس پیرنٹس ویزا اوپن ہے یا نہیں. یہ وہ فیملی ریجونین والی بات، فیملی جوائننگ والی بات ہے. اسپاؤس کا نہیں ہے. ہاں جی، ان لاس کی بات آپ کر رہے ہیں، سسرالی وہ نہیں ہے جی، سسرال کا نہیں ہوگا. آپ کے اپنے پیرنٹس کے لیے فیملی جوائننگ جو ہے وہ اوپن ہے، وہ بھی بلکہ اوپر ابھی ہمیں بتایا گیا کہ شاید اس میں بھی بندش ہے، وہ ہمیں بھی ہم چیک کریں گے. لیکن اوبیسلی آپ کی جو اسپاؤس ہے اس کے پیرنٹس کے لیے وہ اس کیٹیگری میں نہیں آتے. یہ ہمیں صدر صاحب نے شیئر کیا جی. وہ تو پھر اپنے طور پہ اپنے پیرنٹس کر کے منگوائیں گے نا. تو اگر آپ کی جو اسپاؤس ہیں وہ خود جہاں جاب کر رہی ہیں، ان کے پاس ورک ویزا ہے، تو پھر وہ اپنے پیرنٹ کر کے وہ فیملی جوائننگ ویزے پہ ان کو بلا سکتی ہیں. آپ اپنی اسپاؤس کے پیرنٹس کو نہیں بلا سکتے. حامد عالمگیر، السلام علیکم سر. وعلیکم السلام. آئی ایم ماسٹر ایجوکیٹر. تو آپ نے بات کر لیجیے حامد عالمگیر صاحب، میں نے آپ کو ٹھیک ٹھاک لمبا چوڑا جواب بھی دیا اس چیز کا. حنیف اللہ آفریدی، اچھا جی، ہم عمان میں ہیں اور ایجنٹ آئی ڈی نہیں بنا رہا، کیا کریں؟ تو آپ ایجنٹ کے پاس گئے کیوں ہیں؟ پہلے تو یہ سوال. ایجنٹ کے پاس تو جانا ہی نہیں تھا آپ نے، وہ ٹھیک کرا اگر نہیں بنا رہا آپ کا. تو آپ سفارت خانے میں آئے، کون سا آئی ڈی آپ کو؟ آئی ڈی کارڈ چاہیے آپ کو؟ نہ شناختی کارڈ کی بات کر رہے ہیں تو آپ یہاں پہ اپلائی کریں نادرا میں نیچے. کیا بتاکا کی بات کر رہے ہیں؟ اچھا بتاکا، اچھا وہ آپ بات کریں گے جو آپ کو وہ نہیں بننا. تو اس میں بھی آپ آ جائیے جی، رابطہ کر لیں ہمارے CWA عبد المنان صاحب سے، وہ اس میں آپ کو گائیڈ کر دیں گے کہ آپ کو آگے میں ہم لیبر کورٹ وغیرہ کا اس میں ہوتا ہے، وہاں جانا ہوگا. لیبر کورٹ میں آپ جائیں تو لیبر کورٹ ان کو احکامات دے گا، وہ بنا دے گا. لیکن آپ آ کے عبد المنان صاحب سے مل لیں، یا آپ کو پراپرلی گائیڈ کر دیں گے اس سلسلے میں. حنیف اللہ آفریدی صاحب. محمد حسن نواز صاحب کہتے ہیں جی ویزا فار ہیلتھ کیئر پروفیشنلز از اوپن. کوئی کیٹیگری کا نہیں کہا گیا جی، کیٹیگری جو سی ہے نا وہ ہم نہیں کہہ سکتے کہ اس کیٹیگری کے اوپن ہے، اس کیٹیگری کے لیے کلوز ہے. لیکن اوور آل ہمیں یہ کہا گیا کہ جو پروفیشنلز ہیں ان کے لیے اتنی سختی نہیں ہے جتنی نان پروفیشنلز کے لیے. لیکن پروفیشنل میں بھی ضروری ہے کہ سب کو مل جائے، تو اس لیے لیکن سب کے لیے بند بھی نہیں ہے، یہ میں کہنا چاہ رہا ہوں. ٹھیک ہے. بلال خان، اگر کوئی وزٹ پہ آیا ہے 2017 کے بعد وہ کیسے جا سکتا ہے؟ 2017 کے بعد جی ابھی تک جو ہم دیکھ رہے ہیں وہ یہ ہے کہ آپ کا جو لیبر کوڈ کے جو جرمانے ہوں گے اگر کوئی ہے وہ تو معاف ہو رہے ہیں، لیکن جو ROP نے آپ کو جرمانہ کیا ہوگا نا آپ کا ویزا ایکسپائر ہونے کے بعد سے لے کے، وہ ابھی تک معاف نہیں ہو رہا. کیونکہ ہمیں کہا یہ گیا تھا کہ 2017 کے بعد جن کا ایکسپائر ہوا ہے 31 دسمبر 2017 کے بعد، وہ کوئی بھی جرمانہ دیے بغیر واپس جا سکتے ہیں. صرف کنورژن کے لیے ان کو جرمانہ دینا پڑے گا. لیکن ابھی تک یہ جو بغیر جرمانہ واپس جانے والی بات ہے وہ بھی اس طرح سے امپلیمنٹ ہوتی ہے ہمیں نظر نہیں آ رہی. جرمانہ لیا جا رہا ہے ابھی تک 2017 کے بعد والوں سے. تو اس پہ آپ واپس جا سکتے ہیں. آپ اپنے طور پہ چیک کریں اور دیکھیے آپ کو یہ کیا کہتے ہیں. اگر تو آپ کو اگر تو ایمنسٹی وہ شروع ہو گئی ہے اور آپ کو واپس جانے دیتے تو ہمیں بھی پلیز انفارم کر دیجیے گا تاکہ ہم لوگوں کو بتا سکیں کہ جی یہ پراپر شروع ہو گیا ہے ایمنسٹی 2017 کے بعد والوں کے لیے بھی. اور اگر نہیں تو پھر آبویسلی آپ کو جرمانہ دینا پڑے گا تبھی آپ جا سکیں گے. ہارو اساہیز ویزا اوپن، ویزا از اوپن جی، صرف یہ ہے کہ تھوڑا کم ہوئے ہیں ویزے. ویزا اس طرح سے بین تو نہیں تھا کبھی بھی پاکستان پہ، تو ان شاء اللہ تعالیٰ وہ جو تھوڑے کم ہوئے ہیں دیٹ ول آلسو امپروو ان شاء اللہ اوور ٹائم. فیصل بادشاہ کہہ رہے ہیں سر اپریشیٹ یو اینڈ یور ٹیم. بہت بہت شکریہ جی. ان شاء اللہ ہم کر رہے ہیں جی ورک ویزاز کے لیے کر رہے ہیں، ان شاء اللہ اللہ فضل کرے گا بہتر ہوگا. جی کیسے شہزاد صاحب کہتے ہیں جی I have been noticing a surge in scams related to jobs and Azad visas. As someone running a digital marketing agency in Muscat, I'd like to offer my services to the Pakistan Embassy to help address this issue. Please let me know if there is any way I can assist. بالکل جناب، آپ آئیے، آپ آ کے ملیے یہاں پہ ہمارے جو CWA ہیں عبد المنان صاحب، ان سے ملیے کیسے شہزاد صاحب، اور ان سے ڈسکس کیجئے. آپ کی نظروں سے جو طریقے گزرے ہیں، لوگ جو امپلائے کر رہے ہیں لوگوں کو دھوکہ دینے کے لیے، وہ ہمیں بتائیے، ہم ان لوگوں کو اور ایجوکیٹ کریں گے. میں جو آپ سے ایک درخواست کروں گا، کیونکہ آپ ایک ڈیجیٹل مارکیٹنگ ایجنسی میں، تو اگر آپ اپنے اس پلیٹ فارم کو یوز کر کے لوگوں کی تھوڑی اویئرنیس بڑھا سکیں سوشل میڈیا کو یوٹیلائز کر کے کہ جی جو آزاد ویزا ہے، اور پچھلی دفعہ میں نے کہا بھی تھا کہ اگر آپ کو کوئی جاب آفر کر رہا ہے اور آپ کو آپ کے جو ارباب جو اسپانسر ہے اس سے بات چیت نہیں کروا رہا تو آپ کو وہیں پہ کھٹک جانا چاہیے. اور اس کے بعد آپ ROP کی ویب سائٹ پہ جا کے چیک کر سکتے ہیں کہ آپ کا ویزا جینوئن ہے کہ نہیں. یہ سارا پروسیس میں نے آپ کو پچھلی کچہری میں بتایا تھا. تو ان چیزوں کو اگر آپ بھی اپنے پلیٹ فارم سے فردر پروجیکٹ کر سکیں لوگوں کی تعلیم کے لیے تو بڑی اچھی بات ہے. لیکن اس کے علاوہ جو موسٹ ویلکم، آپ عبد المنان صاحب ہمارے جو کمیونٹی ویلفیئر اٹاشی ہیں ان سے آ کے ملاقات کیجیے اور ہم ڈسکس کریں گے آپ کے ساتھ کہ یہ اس میں کیا کس طرح آپ کے ساتھ مل کے ہم آگے جا سکتے ہیں.
جی نور سامر راجپوت جی، آپ کا ایک کوشچن آپ نے نہیں کیا، کر لیں جی. وعلیکم السلام. عثمان گجر صاحب وعلیکم السلام. مرزا سلمت بیگ جی یو موسٹ ویلکم. عبد الواحد تھینک یو سر، ویری ہیلپ فل، تھینک یو سو مچ واحد صاحب. انجینئر سامر راجپوت کہتے ہیں جی سلالہ میں پاسپورٹ نہیں آتا، 3 مہینے ایمبیسی میں پڑا رہتا ہے، لوگوں کو مسائل ہوتے ہیں، کائنڈلی ٹائملی ڈلیوری کروا دیں. یہ حقیقت نہیں ہے جی، یہاں 3 مہینے نہیں پڑا رہتا. وہ ہوتا یہ ہے کہ وہاں پہ جب آپ اپلائی کرتے ہیں نا، وہاں پہ آپ کرتے ہیں آن لائن اپلائی. آن لائن اپلائی کرنے کے بعد 2 صورتحال ہے، یا تو آپ کا اپروو ہو جائے گا، اپروو ہوگا بھی تو بھی آپ کو کئی 3 مہینے ویسے لگ جاتے ہیں، یا کبھی کبھار یہ ہوتا ہے کہ اس پہ کوئی آگے سے سوال لگ جاتا ہے. وہ جو آبجیکشن لگتی ہے یا جو فردر ڈاکومنٹس وہ مانگتے ہیں، وہ اس ای میل میں آپ کو مانگتے ہیں جو آپ نے ای میل اپنی اپلیکیشن میں لکھی ہوتی ہے، وہ ہمارے پاس نہیں ہوتی. اب اگر آپ بھی وہ ای میل نہیں دیکھ رہے اور سلالہ سینٹر بھی نہیں دیکھ رہا، ہم بھی نہیں دیکھ رہا، تو وہ جواب جاتا نہیں ہے، وہ پینڈنگ میں رہتی ہے اپلیکیشن. تو یہ بڑا ضروری ہے کہ اس ای میل کو کیا جائے، فالو اپ کیا جائے جس ایڈریس کو آپ نے دیا. یہ بڑا ضروری ہے. دوسرا یہاں پہ یہ ہے کہ ہمارے پاس جو بھی پاسپورٹس آتے ہیں ہم اس کی لسٹ لگا دیتے ہیں فیس بک کے اوپر کہ جی یہ آ گئے ہیں ہمارے پاس. تو اگر تو آپ نے کسی ایسے پاسپورٹ کی بات کریں کہ اس کی لسٹ آپ کو لگی نظر آئی فیس بک پہ، اور پھر وہ 3 مہینے تک وہ ہماری لسٹوں پہ ہی آتا رہا، تو اس کا مطلب وہ ہماری غلطی ہے، وہ فوراً چلا جانا چاہیے تھا. لیکن ایسا ہوتا نہیں ہے. سلالہ کے ساتھ ہمارا کافی ایکٹیو کوآرڈینیشن چل رہی ہے، اور اب تو بلکہ ہم ان سے فوری طور پہ ہم نے جو سسٹم کیا ہے کہ وہ جب وہاں پہ کوئی اپلائی کرتا ہے تو اس کا ہم ٹریکنگ نمبر جہاں منگوا لیتے ہیں تاکہ ہمیں پتہ ہو کہ ٹھیک ہے جی. تو آج آئی ہے لسٹ اور آج پاسپورٹ ڈسپیچ ہو گئے. اب ہمارے پاس اس وقت پینڈنگ سلالہ کا کوئی پاسپورٹ نہیں. سلالہ کا اس وقت ایمبیسی آف پاکستان میں کوئی پینڈنگ پاسپورٹ نہیں ہے اسامہ راجپوت صاحب. تو ٹھیک ہے جی آج کی ڈیٹ تک. تو اس لیے یہ آپ بالکل تسلی رکھیے، کوئی 3 مہینے یہاں ڈیلے نہیں ہو رہا جی. اگر آپ کو کسی نے بتایا تو غلط انفارمیشن دی ہے اس نے آپ کو. اچھا جی. حارث قریشی صاحب کہتے ہیں جی ٹیل وین یو کین ہیلپ اس ٹو پروسیڈ اور ویزا. آئی گاٹ دی جاب بٹ آئی کین ناٹ پروسیس ویزا، ایٹ لیسٹ الاؤ یو اے ریزیڈنٹ. دیکھیے جی ہم نے تو پابندی نہیں لگائی نا جی، ہم الاؤ یا ناٹ الاؤ کرنے کا یہ میرا اختیار نہیں ہے. یہ عمانی حکومت نے اس وقت جو بھی ایک پالیسی میں سختی کی ہے یہ ان کا فیصلہ ہے. ہم پوری کوشش کر رہے ہیں کہ یہ جلد از جلد فیصلہ وہ ریورس کریں اور ویزا نارمل ہو جائے. جہاں تک یہ ویزا ہے، یہ آپ کی جو فرم جو آپ کو بلا رہی ہے یہ اس کی بھی ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ یہاں پہ اس کو فالو اپ کرے، آپ کا ویزا لگوائے. اگر آپ کی فرم اچھی ہے، یہاں پہ ویل ریپیوٹیڈ ہے، تو ان کو پرابلم ہونا نہیں چاہیے. اور اگر آپ کسی ایسی جاب میں ہے جس کی یہاں ضرورت ہے تو آپ کو انشاءاللہ پرابلم ہونا نہیں چاہیے. تو ان چیزوں کو دیکھ لیجیے. سید شاہ حسین جی بہت بہت شکریہ جی. شاہ حسین صاحب السلام علیکم سر، عید مبارک. عید مبارک جام صاحب. میں نے جس سے ویزا لیا ہے وہ پاکستان چلے گئے ہیں، 1 سال 5 مہینے ہو گئے ہیں، میرے پتہ کا نہیں بنا اور باپ پیسے مانگتا ہے. میں بہت پریشان ہوں، پاکستان جانا چاہتا ہوں. تو ٹھیک ہے جی آپ آ جائیں سفارت خانے، آپ آئیں سفارت خانے، آپ کا آؤٹ پاس ہم بنا دیں گے. آپ عبد المنان صاحب سے رابطہ کر لیں، ہمارے جو کمیونٹی ویلفیئر اٹیچے جام جاوید صاحب، آپ کا آؤٹ پاس ہم بنوا دیں گے. حیدر مغل صاحب کہتے ہیں کہ آؤٹ پاس کب اوپن ہوگا؟ آؤٹ پاس تو اوپن ہے جی. اگر آپ پاکستان جانا چاہتے ہیں اوبیسلی اس کے لیے ہمیں سب سے پہلے تسلی کرنی ہوتی ہے کہ آپ پاکستانی سٹیزن ہو. اس کے لیے آپ کے پاس پاسپورٹ آئی ڈی کارڈ ہونا چاہیے. تو وہ جب آپ کے پاس ہوگا ہم اپنی تسلی کر لیں گے کہ آپ پاکستانی سٹیزن ہیں. تو اور دوسرا اوبیسلی اگر آپ نے کوئی جرمانے یہاں دینے ہیں وہ آپ کو دینے پڑیں گے. یہ جرمانہ ابھی اور 2017 کے بعد، 2017 سے پہلے کا اگر آپ کا ویزا ایکسپائرڈ ہے تو پھر اس کے لیے ایمنسٹی ہے، وہ آپ بغیر جرمانہ دیے جا سکتے ہیں. 2017 کے بعد والوں کو جرمانہ ابھی دینا پڑے گا، اس کے بعد آپ جا سکتے ہیں. آؤٹ پاس بند نہیں تھا کبھی بھی. ذیشان احمد صاحب کہتے ہیں السلام علیکم. وعلیکم السلام. 2017 کے بعد آؤٹ پاس کا کیا اپڈیٹ ہے؟ فائن پے کیے بغیر پاکستان کیسے جا سکتے ہیں؟ میں نے عرض کی تھی 2017 کے بعد ابھی کلیئرٹی نہیں ہے. ابھی تک جو پولیس ہے آر او پی وہ اپنے جرمانے لے رہی ہے. تو صرف جو اگر آپ کو کوئی لیبر کوڈ نے کوئی جرمانہ کیا تھا، لیبر کوڈ جو ہے وہ پیشی پہ معاف کر دیتا ہے جرمانہ، لیکن پولیس والے لے رہے ہیں. تو اس لیے وہ ابھی تک تو یہی لگ رہا ہے کہ آپ کو جرمانہ دینا پڑے گا. 2017 کے بعد والوں کی میں بات کر رہا ہوں. یہ میں نے جواب دیا جی ظہیر احمد بساد صاحب کو. جی مبشر احمد صاحب پوچھ رہے ہیں جی کہ سر جی جن لوگوں نے ویزا سکیم کیا ان کے پرووائف کون سے نمبر پر شیئر کریں؟ یہ آپ کو واٹس ایپ نمبر بھی دیے جی، اوپر میسج گزرا تھا، میں نے دیکھا عامر صفدر صاحب نے شیئر کیا ہے کہ سفارت خانے سے کریں. اس میں جو آپ کا امیگریشن ونگ کا نمبر ہے نا، امیگریشن ونگ کا ایک نمبر دیا ہوگا، اس پہ آپ شیئر کریں. ٹھیک ہے جی. فدا حسین سر ورک ویزا کب اوپن ہوں گے؟ ورک ویزا جی ابھی کیس ٹو کیس بیسس پہ ہے. کچھ لوگوں کے لگ بھی رہے ہیں لیکن کافی لوگ ہیں جن کے نہیں لگ رہے.
تو ابھی اس کی کوئی ٹائم لائن میں نہیں دے سکتا کہ ٹوٹلی اوپن کب تک ہوگا. خاور ملک صاحب کہتے ہیں جی کہ وہی ویزے کا سوال ہے جی، اس کا میں نے کئی دفعہ جواب دے دیا کہ ابھی کچھ عرصہ لگے گا، یہ کچھ مہینے کا پروسیس ہے، آہستہ آہستہ بہتر ہوگا. عثمان گجر صاحب جی عتیق الرحمان صاحب کا پوچھ رہے ہیں جی وہ ان کی پوسٹنگ ختم ہو گئی تھی، یہاں واپس پاکستان چلے گئے، اب ان کی جگہ عبد المنان صاحب یہاں پہ ہیں، یہاں پہ آج کل کمیونٹی ویلفیئر اٹیچے. یہ جی آپ نے مرزا سرمد بے کو جواب دی، ٹھیک ہے، وہ میں نے دی، ٹھیک ہے جی. ندیم احمد صاحب السلام علیکم. السلام. حیدر مغل آؤٹ پاس، سر حیدر مغل صاحب آؤٹ پاس پر آپ کو بتایا اوپن ہے، آپ سفارت خانے آئے، اپنے ڈاکومنٹس لے کے آئیے گا، پاسپورٹ آئی ڈی کارڈ وغیرہ لے کے آئیے گا. جرمانے آپ کو بھرنے پڑیں گے، یہ خیال رکھیے گا، اگر کوئی جرمانہ آپ کے اوپر ہے تو وہ آپ کو پے کرنا ہوگا حکومت عمان کو، پھر آپ جا سکتے ہیں. امین مسیح صاحب کہتے ہیں جی عمان ویزا اوپن ریکویسٹ پلیز. کوشش کر رہے ہیں جی، انشاءاللہ امید ہے کہ کچھ مہینوں میں بہتر ہوگا. جی وعلیکم السلام سہار سے. بھولا صاحب ہر دفعہ آتے ہیں کچہری میں ہوتے ہیں. جام جاوید صاحب سر یہ تو آپ نے، ہاں جام جاوید صاحب میں نے آپ سے کہا نا کہ آپ آ جائیں سفارت خانے، انشاءاللہ آپ کو ہم آؤٹ پاس دے دیں گے. بس جو اپنا لے کے آئیے گا پاسپورٹ یا کوئی آئی ڈی کارڈ، آئیڈینٹیفیکیشن ڈاکومنٹ آپ کے پاس ہونا چاہیے، اور پلس اگر آپ نے جرمانہ آپ پہ کوئی بنتا ہے تو وہ آپ کو یہاں پے کرنا پڑے گا. حیدر مہر 2018 والوں کی فائن معاف نہیں ہو سکتے. اعلان تو انہوں نے یہ کیا تھا جی کہ 2018 سے جنوری 2018 سے جن کے ایکسپائر ہوئے ہیں ان کے پاکستان واپس جانے پہ کوئی فائن نہیں ہے، اور ویزا اگر وہ کنورٹ کروانا چاہیں گے تو فائن دے کے کروا لیں. لیکن جو اصل میں صورتحال وہ یہ ہے کہ ابھی بھی پاکستان واپس جانے والوں سے بھی فائن لیا جا رہا ہے. تو اس کو ذرا ابھی تھوڑی سی ہم بھی کلیئرٹی لے رہے ہیں، اس طرح سے ابھی یہ چیز کلیئر نہیں ہوئی. تو ابھی تو ہماری پاس ہی صورتحال ہے، لیکن اگر آپ صنعت آفس جائیں اور وہاں آپ کو کوئی اور بات بتائی جائے، جیسے وہ کہیں جی کہ اب آپ کو فائن دینے کی ضرورت نہیں ہے، تو یہ پھر ہم سے ضرور آپ شیئر کر لیں تاکہ ہم اور لوگوں کو بھی اس کی اطلاع دے سکیں. ہارون سائی صاحب بزنس ویزا میں نے عرض کی نا جی کہ اس طرح سے بند کبھی بھی نہیں ہوا. جو نان پروفیشنل کیٹیگری ہے اس کے لیے بہت مشکل ہے ویزا لینا عمان کا. پروفیشنل کیٹیگری میں کیس ٹو کیس بیسس میں ویزے کچھ لگ بھی رہے ہیں، کچھ نہیں لگ رہے، کچھ لگ بھی رہے. وہ کیس ٹو کیس وہ ڈیپینڈ کرتا ہے اپنی یہاں پہ جو فرم ہے جو آپ کو امپلائی کر رہی ہے وہ کتنی اسٹرانگ ہے، کتنی ویل ریپیوٹیڈ ہے، کتنی ویل کنیکٹڈ ہے، وہ ویزا لگوا بھی سکتے ہیں. جام جاوید صاحب آپ کو میں نے 2 دفعہ جواب دے دیا، آپ آ جائیں سفارت خانے، آپ کا ہم لگا دیں گے آؤٹ پاس. حامد عالمگیر صاحب کہتے ہیں جی لاٹ آف تھینکس، ٹھیک ہے جی، موسٹ ویلکم، بہت بہت شکریہ جی، دعاؤں میں یاد رکھیے. سر جی کوئی دیں پاکستان سے عمان کا ویزا کب اوپن ہے؟ ہاں جی پاکستان سے عمان کا ویزا، ہاں وہ میں نے امین وسیع صاحب اوپر بتایا نا کہ ابھی وہی اسی طرح کی پالیسی چل رہی ہے آہستہ آہستہ، امید ہے کہ اگلے کچھ مہینوں میں بہتری ہوگی. حیدر محسب سر جی آؤٹ پاس کا آؤٹ پاس اوپن ہے، بہت صاحب میں نے جواب دے دیا. حارث قریشی یو نو دا فیکٹ اینڈ ریئلٹی ویل. Most of the company don't provide big visa in Oman because it's not easy for them to get due to restriction for job. Should be Oman and big visa girl. People get small visa. اچھا آپ مدت کی بات کر رہے ہیں and start work. You should understand this, you know, talk to money. دیکھیں جی ہمیں تو سمجھ ہے حارث قریشی صاحب، ہمیں بالکل سمجھ ہے اس چیز کی، لیکن آپ کے جواب میں بڑی حیرت ہوئی مجھے. ورک ویزا ایک کانٹریکٹ ہوتا ہے اور ورک ویزا کانٹریکٹ میں مدت لکھی ہوتی ہے. تو ہاؤ کین یو کم ہیئر اینڈ ورک آن اے شارٹ ٹرم ویزا؟ شارٹ ٹرم ویزا تو وزٹ ویزا ہے، اس پہ تو آپ کام کر ہی نہیں سکتے. کیوں جی؟ لیکن وہ شارٹ ٹرم اس میں اتنی مدت لکھی ہوگی کہ اس کام کے لیے آیا یہ، ٹھیک ہے نا. لیکن یہ نہیں ہو سکتا کہ اصل جاب 2 سال کی تھی اور یہ یہاں کے 3 مہینے کی شروع کر دے پھر بغیر ویزے کے 2 سال تک، یہ تو نہیں ہو سکتا. ہاں وہ اوور سے ہوگا، ٹھیک ہے نا. تو وہ جو آپ کے ویزے پہ جو حارث قریشی صاحب جو مدت لکھی ہے آپ نے اس مدت کے لیے کام کرنا ہے. وہ تو بات سے میں آپ کے اگری کر رہا ہوں. آپ اگر یہ کہہ رہے ہیں جی کہ شارٹ ٹرم ورک ویزا مل رہا ہے تو پھر شارٹ ٹرم ورک ویزا پہ آپ آ کے کام شروع کریں، لیکن پھر آپ یہ نہیں کر سکتے کہ شارٹ ٹرم ویزا جو لیٹ سے 6 مہینے کا تھا اور 6 مہینے بعد وہ ختم ہو گیا، اب آپ پھر بھی یہاں بیٹھے رہیں اور آپ کنٹینیو رکھیں، وہ پھر آپ کا اوور اسٹے ہے، اس میں وہ آپ انلیگل ہو جائیں گے، آپ کو پولیس بھی پکڑ سکتی ہے. جہاں تک آپ کی یہ بات ہے کہ جی لانگ ٹرم ویزا جو ان سے وہ نہیں دے رہے پاکستانی ویزا کی وجہ سے، یہ میں بھی آپ کے پاس اتفاق کرتا ہوں نہیں دے رہے. جہاں تک آپ یہ بات ہے جی کہ ٹیک اپ کریں
تو میں پہلے دن سے یہ کہہ رہا ہوں کہ ہم نے ٹیک اپ کر رہے ہیں، ہم مسلسل ان کے ساتھ ٹیک اپ کر رہے ہیں. تو ان میں سے مجھے سمجھنے والی کیا بات ہے، مجھے وہ بات سمجھ نہیں جو آپ میں سمجھانا چاہ رہے تھے. ٹھیک ہے جی. ندیم احمد صاحب, I am based in Sur and I had contacted Bilal صاحب and discussed with him my problem. Could you please ask him? بلال آج کل لیو پہ ہے جی, وہ پاکستان گیا ہوا ہے, آئے گا تو میں دیکھوں گا. اگر آپ مناسب سمجھیں تو اپنا پرابلم اگر یہاں واٹس ایپ ہمیں کر دیں تو ہم آپ کو انشاءاللہ اس پہ کچھ فردر بات کر لیں گے ہم. مولا صاحب بڑی مہربانی جی آپ کی. یاسر خان صاحب سلام سر, پلیز شیئر واٹس ایپ نمبر ایمبیسی. اوپر شیئر کیے ہیں جی, 2-3 دفعہ شیئر کر چکے ہیں, ایک دفعہ اور شیئر کر لیتے ہیں. عامر صاحب شیئر کر رہے ہیں. وقاص فیض, فیملی ویزا اوپن ہے ریسنٹلی, میرے دوست نے فیملی کا نکلوایا. دیکھیں جی وقاص صاحب نے اوپر کافی لوگوں نے میرے سے سوال کیا تھا, بلکہ ایک تو بھائی تھے جن کا تھا جی بند ہے, تو وقاص صاحب کہہ رہے ہیں جی کہ فیملی ویزا جو ہے وہ اوپن ہے, فیملی جوائننگ ویزا. تھینک یو وقاص صاحب. شعیب خان صاحب کہتے ہیں جی السلام علیکم سر, may we get some information regarding پاکستانی ویزا فارمان. بتایا جی میں کافی یہی عرض کروں کہ ابھی تک اسی طرح صورتحال ہے, اور ہمیں یہی کہا گیا کہ یہ ٹیمپریری ہے, عارضی ہے, اور آہستہ آہستہ اس پہ انشاءاللہ بہتری آئے گی اگلے آنے والے کچھ مہینوں میں. حمزہ سر ویزا انفارمیشن, ابھی بھی میں نے بات کی حمزہ صاحب اس پہ. محمد ذاکر, ڈیئر انویسٹر, گڈ انیشیٹو ٹو کم آن لائن. میں تو جی پہلے دن سے آن لائن آ رہا ہوں. میں آیا تھا تو میرے خیال میں آنے کے 2 ہفتے بعد میں نے پہلی کچہری کر دی تھی جنوری میں. یہ جی نو کار پارکنگ ٹھیک ہے آپ کا, آپ نے مسائل کیا جی. پہلی بات یہ کرتے ہیں منان صاحب نوٹ کریں جی, کہتے ہیں جی کہ کوئی کار پارکنگ نہیں ہے پاکستان ایمبیسی کے قریب. already discussed and noted online payment gateway, kindly keep it on priority base and please implement it. ٹھیک ہے جی, وہ بھی ہم کر رہے ہیں, وہ اس ہفتے ہو جائے گا. ٹھیک ہے جی. پارکنگ کا مسئلہ یہ جی کہ یہ ہم اس وقت ایک رینٹڈ بلڈنگ میں, اور یہاں ارد گرد جی ریزیڈینشیل ایریا ہے, تو یہاں پہ ارد گرد کوئی ایسا پلاٹ نہیں ہے, کوئی ایسی جگہ نہیں ہے جہاں پہ آپ گاڑی پارک کر سکیں, تو سڑکوں پہ ہی پارک کرنی ہوتی ہے. اور اگر ہم کوئی ویلے شیلے اس طرح کی کام کریں تو بڑا مہنگا پڑ جائے گا, وہ افورڈیبل نہیں ہوگا. لیکن اس پہ ہم غور کرتے ہیں کہ کیا, یہ ذرا دیکھیں جی اس پوائنٹ کو, یہ پارکنگ والے پوائنٹ کو ذرا ہم ڈسکس کریں کہ اس میں ہم کس طرح سے کوئی ریلیف دے سکتے ہیں کسی کو. تھینک یو جی. اور یہ آن لائن پیمنٹ والا تو میں نے کہا اس ہفتے انشاءاللہ اسٹارٹ کر دیں گے. عامر حفیظ, بہت شکریہ جی آپ کی دعاؤں کا. عامر صاحب, حامد عامر, سر میرا دوست ہے وہاں پر, وہ مجھے یہ کہہ رہا ہے کہ میں نے آپ کو اسپانسر تو کر دوں گا لیکن گورنمنٹ کی طرف سے امپلائمنٹ ویزا نہیں ملتا. اچھا جی. وہ کہہ رہا ہے کہ کنٹری ریزیڈنس میں پاکستان کا نام ہی نہیں آ رہا. یہ پرابلم چل رہا ہے جی ابھی حامد صاحب, یہی پرابلم ہے اس وقت. ٹھیک ہے نا, تو ابھی آپ تھوڑا انتظار کیجیے, انشاءاللہ آگے جب یہ معاملات بہتر ہوں گے تو پھر آپ اپنے اس دوست کو کہہ کے تو یہاں پہ جاب کے لیے آ سکتے ہیں. عبدالستار جی, آؤٹ پاس کھلا ہوا ہے جی, آؤٹ پاس کھلا ہوا ہے. ویزے کھل رہے ہیں کہ نہیں, ابھی فی الحال تو سچویشن وہی ہے جی پہلے والی. لیاقت جاسین صاحب, انشاءاللہ امید ہے اگلے کچھ عرصے میں بہتری ہوگی. مہر علی گجر, السلام علیکم سر. وعلیکم السلام. میرے پہلے بھی آپ سے بات ہو چکی ہے جی. بالکل, میرا ایک 7 سال کا بیٹا ہے, اس پر اچھا ہم 2 سال پہلے وزٹ ویزے پہ آئے تھے. میں میری کمپنی رن کر رہا ہوں. اچھا پیرنٹس نہیں آتے, لیکن کسی نے اوپر کہا کہ اس نے پیرنٹس کا لگوایا. اچھا, یہ مجھے سی ڈبلیو بتا رہے ہیں جی کہ جو فیملی جوائننگ ویزا ہے آر او پی کی ویب سائٹ کہتے ہیں جی کہ وہ صرف اسپاؤس کے لیے اور بچوں کے لیے ہے, اور بچے بھی وہ جن کی عمر 21 سال سے کم ہو. تو اس میں پیرنٹس لکھا ہی نہیں ہوا. تو اگر کسی کو پیرنٹس کو بلانے میں ڈیفیکلٹی آ رہی ہے تو دیٹ مائٹ بی دا ریزن. یہ امینڈ کیا انہوں نے نیا کہ شروع سے اس طرح؟ ہاں یہ جی اب کلیریفیکیشن ہو گئی کہ پیرنٹس کو وہ کاؤنٹ نہیں کرتے فیملی جوائننگ ویزا میں, اسی لیے جو 1-2 ہزار آدمیوں پر کہا تھا نا کہ ہمیں پیرنٹس بلانے میں دقت پیش آ رہی ہے, شاید یہ وجہ. تو میری طرف سے معذرت جی, میں شاید پیرنٹس کا نام اس میں لے رہا تھا, لیکن آر او پی کی ویب سائٹ کہتی ہے کہ پیرنٹس انکلوڈیڈ نہیں ہے اس میں, آپ کے اسپاؤس کے لیے اور 21 سال سے کم بچوں کے لیے فیملی ویزا. اگر میں اپنے بیٹے کو پاکستان ایجنٹ دیکھیں جی, آپ نے سوال یہ کیا ہے کہ اس پر 500 ریال فائن ہے, 7 سال کا بچہ ہے. اچھا جی, 2 سال پہلے وزٹ ویزا پہ آئے تھے آپ کا, اور آپ کی مسز کا ویزا ہے, اور آپ کہہ رہے ہیں جی کہ اگر میں اپنا خود بچے کو فائن پے کر کے پاکستان لے جاؤں تو کیا میں اپنی کمپنی کے بیسس پہ اس کو ویزا لگوا کے لا سکتا ہوں کہ نہیں.
وہ تو پھر وہی عمانی حکومت کی پالیسی آ جائے گی نا، ویزا لگتا ہے کہ نہیں لگتا ہے نا. یہ جی اس میں میرے علی گجر صاحب اس پہ کوئی گارنٹی نہیں دی جا سکتی کہ ویزا لگے گا کہ نہیں بچے گا. یہ ایک پرابلم آپ کو ذہن میں رکھنا چاہیے، کیونکہ اس وقت ویزوں کی ذرا سختی ہے تھوڑا. میرے خیال میں اگر آپ انتظار کر لیں تو اس میں لیکن اگر یہ فائن پے کر سکتے ہیں تو فائن پے کر کے اس کا ویزا یہاں رہتے ہوئے ہو نہیں جائے گا. فائن اگر پے کر دے تو بیٹے کا ایکسپائرڈ ہے نا، بچے کا ایکسپائرڈ ہے. ہاں وہ تو آپ کا تو یہاں پہ رینیو ہو جائے گا. آپ اس کو پاکستان کو لے کے جانا چاہ رہے ہیں گجر صاحب؟ 500 ریال کا اگر فائن ہے اور آپ فائن پے بھی کر رہے ہیں تو پھر آپ پاکستان کو لے کے جا رہے ہیں اس کو. آپ فائن پے کر کے اس کا ویزا رینیو کروا لیں، یہاں پہ ٹرائی کریں نا. کیونکہ ایک دفعہ آپ نکل گئے اور اس کا ویزا ایکسپائرڈ ہے اور فائن آپ نے پے کر دیا اور ویزا رینیو نہیں ہوا. مجھے لگ رہا یہی ہے، انہوں نے یہ نہیں لکھا. ہاں وزٹ پہ آئے تھے 2 سال پہلے، وزٹ پہ آئے تھے میں اور میری مسز. میرا بیٹا میری مسز کا ویزا لگ چکا ہے. میں کمپنی رن کر رہا ہوں، میرا خود اپنا ذاتی ویزا ہے. تو اس کا مطلب اس کا وزٹ ویزا ہے. وزٹ ویزا پہ تو جانا پڑے گا جی، لیکن اس پہ کوئی گارنٹی ہم نہیں دے سکتے کہ دوبارہ وہ ویزا لگے گا کہ نہیں. وہ آج کے لوگ مانیوں نے تھوڑی سختی کی ہوئی ہے اس پہ. ٹھیک ہے ضروری الہی صاحب، ریزن آپ کو پتہ ہے ضروری الہی صاحب؟ آپ خبریں نہیں پڑھتے. ویزا کیوں بند ہو گئے؟ آپ خبریں پڑھا کریں روز، پتہ چل جائے گا آپ کو ریزن کیا. میں اس وقت آن لائن کھل کے ریزن بیان نہیں کر سکوں گا، لیکن آپ میرے خیال میں آپ کے کافی دوستوں کو جو کچہری میں بھی پڑھ رہے ہوں گے انہیں میں سے کوئی میسج کر کے آپ کو ریزن بتا دے گا. یہاں پہ کافی زیادہ پرابلمس ہیں. لیکن جو انہوں نے ہمیں کہا ہے عمانیوں نے، وہ یہ کہا ہے جی کہ وہ بیسیکلی ایک جو ایکسپیٹس کی جو آبادی ہے اس کو ریشنلائز کر رہے ہیں. اس میں پاکستان کی آبادی پچھلے سال بڑھی ہے پاکستانیوں کی، باقی جو کمیونٹیز ہیں ان کی تھوڑی گھٹی ہے. تو اس کو تھوڑا بیلنس کرنے کے لیے انہوں نے تھوڑی عرصے کے لیے یہ تھوڑا سخت کیا ویزا پالیسی کو. یہ ہمیں آفیشیلی انہوں نے وجہ بتائی ہے. حیدر مغل صاحب سر آؤٹ پاس اوپن ہے. حیدر مغل صاحب بار بار آپ ایک ہی سوال کیے جا رہے ہیں. آؤٹ پاس اوپن ہے. فخر عباس ویزا فار انجینئرز از اوپن. کیٹیگری کا ہم نہیں کہہ سکتے جی، اٹ از کیس ٹو کیس بیسس. انجینئرز پروفیشنلز میں آتے ہیں. اٹ ڈیپینڈس آپ کس طرح کی انجینئرنگ کرتے ہیں، اس کی کتنی ضرورت ہے عمان میں. آپ جو کام کرنے آ رہے ہیں اس کی کتنی مانگ ہے، کتنی ایکسپرٹیز ہے، کتنی اسپیشلائزیشن ہے اس میں، یہاں عمانی کتنے اویلیبل ہیں وہ کام کرنے کے لیے. یہ تمام فیکٹرز آتے ہیں اور اس کے بعد ہوگا. لیکن ابھی جس طرح اوپر کہا گیا نا کہ ابھی تو آپ کو اگر کوئی جاب دے گا تو ابھی تو ملک کا نام نہیں آتا نا، وہاں پاکستان آتا نہیں ہے کنٹری آف اوریجن میں. تو ابھی تھوڑی دیر کے لیے رک جائیے جاب کے لیے اپلائی کرنے سے. ابھی انشاءاللہ اگلے کچھ مہینوں میں بہتری ہوگی، اس کے بعد اپلائی کیجیے گا. رانا عمران، ارجنٹ پاسپورٹ فی 10 سال کے لیے کتنی ہے؟ ارجنٹ ہاں جی 24 ریال ہے جی رانا عمران صاحب. اور ارجنٹ کتنے دنوں میں ملے گا نا 10 سال کا؟ یہ آپ کو 2 سے 3 ہفتے میں ملے گا جی. ٹھیک ہے جی 24 ریال اس کی فی ہے. رانا عمران صاحب آپ کو میں نے جواب دیا جی. حیدر مغل صاحب آپ کو میں نے جواب دے دیا. محمد عمران، میرا پاسپورٹ گم ہو گیا ہے، مجھے کیا کرنا ہوگا؟ اس میں تو ان کو ایک پولیس رپورٹ لانی ہوگی اور کیا. ٹھیک ہے جی پولیس میں رپورٹ کرے. پاکستان کا آپ کا آئی ڈی کارڈ ہونا چاہیے اور عمان کا ریزیڈنٹ آئی ڈی کارڈ جو ہے وہ ہونا چاہیے. آپ آ جائیے نئے پاسپورٹ کے لیے، پھر آپ کو اپلائی کرنا ہوگا. پلیز ڈو یور ایفرٹس ایز ریپرزینٹ پاکستان. جی بالکل کر رہے ہیں حارث قریشی صاحب، تھینک یو سو مچ. فیملی بنانے کے لیے وکاس کہتے ہیں جی کہ کیا مجھے پہلے شناختی کارڈ اپڈیٹ کرنا پڑے گا؟ جی تو آپ پہلے پوچھ چکے ہیں جو آپ کہ ان کے آپ کی وائف کے شناختی کارڈ پہ شوہر کا نام ہونا چاہیے. جام جاوید صاحب میں آپ کو جواب دے چکا ہوں، کئی دفعہ جواب دیے میں نے آپ کو. آپ آ جائیے سفارت خانے آ جائیے، انشاءاللہ آپ کو ہم آؤٹ پاس دیں گے. عمان ویزوں کا کیا ہوا؟ ابھی جی ہم کوشش کر رہے ہیں کہ جلد سے جلد کھل جائے، اللہ فضل رکھے. لیکن یاسین صاحب آپ کو بھی میں نے جواب دے دیا ویزے پہ. بابر عباسی صاحب پاسپورٹ ایکسپائر ہے لیکن پاکستانی آئی کارڈ اردو والا ہے، آئی ڈی کارڈ انگلش کارڈ نہیں ہے، تو کیا پاسپورٹ رینیو ہو جائے گا؟ ہاں ٹھیک ہے جی. اگر آپ کا ویلڈ ہے تو آپ بدر عباسی صاحب اگر آپ کا ویلڈ ہے یہ آئی ڈی کارڈ اردو والا تو آپ کا پاسپورٹ رینیو ہو جائے گا. ورک ویزا پہ بھی جی ابھی تھوڑی سختی ہے، ابھی اس طرح سے کھلا نہیں ہے. یہ میں احسان عارف صاحب کو جواب دے رہا ہوں. محمد یاسر ملک،
ریزن بہائنڈ ناٹ ایشوئنگ عمانی ویزا فار پاکستانی پاسپورٹ، جیسے میرے صاحب اس کا میں نے آپ کو پہلے بھی عرض کی کہ یہ جو ہمیں آفیشیل ریزن دیا گیا وہ یہ ہے کہ فی الحال یہ کہہ رہے ہیں جی کہ ہم تھوڑا ریشنلائز کر رہے ہیں ایکسپیٹس کی پاپولیشن کو، اور پاکستانیوں کی تعداد پچھلے کچھ سالوں میں بڑھ گئی ہے کافی، تو اس کو تھوڑا ریشنلائز کر رہے ہیں، اس لیے انہوں نے تھوڑے عرصے کے لیے اس پہ سختی کی ہے. یہ ان کا آفیشیل اس وقت اسٹانس ہے. عمران صاحب آپ کو میں نے بتا دیا، آپ کو اگر پاسپورٹ گم ہو گیا پولیس رپورٹ لے کے آئیں، اپنا پاکستانی آئی ڈی اور عمانی آئی ڈی لے کے آئیں تو آپ کا نیا پاسپورٹ اپلائی ہو جائے گا. عمیر انصاری فیملی میں پیرنٹ ویزا اوپن کروا دیں سر. اچھا ابھی میں نے جس طرح کہا نا، ہم نے ابھی ROP کی ویب سائٹ سے بھی دیکھا ہے جو فیملی جوائننگ ویزا ہے اس میں پیرنٹس انکلوڈیڈ نہیں ہے، وہ آپ کے اسپاؤس کے لیے یا پھر 21 سال سے کم عمر بچوں کے لیے صرف، تو یہ ذرا خیال رکھیے گا. جام جاوید صاحب میں نے آپ کو جواب دے دیا، آپ ایمبیسی آ جائیے، آپ کا آؤٹ پاس ہم کر دیں گے انشاءاللہ. فیصل شہزاد صاحب وعلیکم السلام. RSM تھینکس سر، ایپ شیئر ڈاکومنٹس. اچھا اب انہوں نے اپنا نام لکھ دیا جی، RSM فری لانسر نے ایک ای میل اس کے تھرو انہوں نے بھیجا ہے، آپ نے نوٹ کر لیا. یہ ہے جی M رمضان ملک، ملک MALICK ہے، M رمضان ملک MALICK @gmail.com. ٹھیک ہے جی، اس ای میل سے انہوں نے بھیجا. انجینئر اسامہ راجپوت صاحب کہتے ہیں جی ہاں وہ یہ کہہ رہے ہیں جی کہ ایمبیسی پیج پہ آپ لگا دیتے ہیں پاسپورٹ کا نمبر، لیکن وہ 2-3 دن میرے بعد ملتے ہیں، وہ کیا مسئلہ ہے؟ اچھا اس میں یہ بتاؤں مسئلہ کیا ہے راجپوت صاحب، ہمیں یہ نہیں پتا. اب ہم نے کوشش کیا کہ اس سلسلے کو بھی کریں. پہلے ہوتا یہ تھا کہ ہمیں پاسپورٹوں کی کھیپ آتی تھی، اس پہ ہمیں یہ نہیں پتا ہوتا کہ یہ پاسپورٹ پورے عمان میں جو ہمارے کلیکشن سینٹر ہے وہ کہیں سے بھی اپلائی ہو سکتا تھا. تو وہ پھر ہم نمبر تو اسی وقت ڈال دیتے ہیں فیس بک پہ، لیکن اب ہمیں نہیں پتا کہ وہ پاسپورٹ جو ہے وہ کہاں کا ہے، تو ہم کسی بغیر جانے بھیج نہیں سکتے کسی کلیکشن سینٹر کو. اب ہم نے کوشش شروع کی ہے کہ جب آپ کسی کلیکشن سینٹر میں جا کے اپلائی کریں گے تو وہ کلیکشن سینٹر اسی دن جتنے پاسپورٹ اپلائی ہوئے ہیں ان کا جو آپ کا نمبر ہے وہ ہمیں یہاں بھیج دے گا، تاکہ ہمیں پتا ہو کہ جی یہ جو ٹریکنگ نمبر ہے، ٹریکنگ آئی ڈی ہے، یہ سلالہ کے پاسپورٹ ہے. اور اس ٹریکنگ آئی ڈی کا جب پاسپورٹ بن کے آئے گا تو ہم فیس بک پہ بھی لگائیں گے اور ساتھ ہم سلالہ والوں کو بتا دیں گے جی آپ کا پاسپورٹ آ گیا لے جائیے. لیکن جی ابھی ہم نے شروع کیا کوئی 2-3 ہفتے پہلے، اس لیے اس سے پہلے والے پاسپورٹس میں ڈیلے ہو رہا تھا، اور وہ وجہ یہ تھی کیونکہ ہمیں پتہ نہیں ہوتا تھا کہ یہ سلالہ کا ہے، یہ سہار کا ہے، یہ بریمی کا ہے، یہ کہاں کا ہے. اب وہ ہم نے ذرا تھوڑا اس کو اسٹریم لائن کرنے کی کوشش کیا تو انشاءاللہ آگے یہ مسئلہ حل ہو جائے گا. شیر افغان صاحب کہتے ہیں جی سر کیا پاسپورٹ ایکسٹینڈ کر سکتے ہیں آپ، اور ایکسٹینڈ پاسپورٹ سے پاکستان جا اور آ سکتا ہوں؟ آپ میں جی صرف ایمرجنسی میں پاکستان جانے کے لیے صرف آپ کی جو فلائٹ ہے، آپ کے پاس فلائٹ کا ٹکٹ ہونا چاہیے، اس فلائٹ کے ٹکٹ تک کا میں ایکسٹینڈ کر سکتا ہوں. یہ مجھے حکومت پاکستان اجازت دی ہے، 1 وے، آپ واپس نہیں آ سکتے اس پہ، کیونکہ وہ مینولی ایکسٹینڈیڈ پاسپورٹ پہ آپ انٹرنیشنل ٹریول نہیں کر سکتے. تو آپ پاکستان جا سکتے ہیں کیونکہ وہ پاسپورٹ پاکستان کے، آپ کو کوئی مسئلہ نہیں ہوگا. لیکن جب آپ اگر واپس آنا چاہیں گے اس پہ تو آپ کو عمانی واپس داخل نہیں ہونے دیں گے اس پاسپورٹ پہ، یہ خیال رکھیے گا. عاصم ملک سر سلالہ وزٹ کب کر رہے ہیں؟ انشاءاللہ جی میں دیکھوں گا، میرا ارادہ ہے کہ جولائی اگست میں انشاءاللہ، اگست کا میرا ارادہ بن رہا ہے، اللہ اپنا فضل رکھے انشاءاللہ تعالی. محمد عمران صاحب کہتے ہیں جی میرا پاسپورٹ گم ہو گیا ہے، مجھے کیا کرنا ہوگا؟ عمران صاحب میں آپ کو اوپر جواب دے چکا ہوں اس کا. آپ کو لاسٹ رپورٹ، پولیس کی رپورٹ، اپنا اوریجنل پاکستانی آئی ڈی، اوریجنل عمانی آئی ڈی لے کے آئیے سفارت خانے اور نئے پاسپورٹ کی اپلائی کر لیجیے. فیصل شہزاد صاحب ویزا کا پوچھ رہے ہیں جی، ابھی اس میں کوئی ہمارے پاس ٹائم لائن نہیں ہے، ہمیں یہ کہا گیا کہ یہ عارضی بندش ہے اور انشاءاللہ یہ جلد ہی بہتر ہو جائے گا. ملک عمر صاحب نے اپنا دیا ہوا جی، یہ دیکھا آپ نے، ملک عمر صاحب کا ٹریکنگ نمبر ہے، میں بتا دیتا ہوں آپ کو، لکھ لیجیے 9999 9999 289 4930. ٹھیک ہے جی، یہ آپ کو عامر صاحب کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے آپ کو رپلائی کر دیا اور آپ کا پاسپورٹ اویلیبل ہے. ٹھیک ہے جی. عرفان خان صاحب کہتے ہیں جی نہ کوئی نوٹیفیکیشن نہ کچھ اور بتایا کہ بند ہے ویزے، آپ نے بتایا تھا عید کے بعد کچھ نہ کچھ ہو جائے گا، اب آپ اور بڑھا رہے ہیں. اچھا جی آگے کہتے ہیں جی کہ انڈین ڈپلومیٹس بہتر ڈپلومیسی کرتے ہیں. ٹھیک ہے جی، وہاں بہت اثر رسوخ ہے انڈینس کا. چلیے یہ تو پھر آپ نے تو سارا مسئلہ ہی حل کر دیا، آپ نے وجہ بھی بتا دی، اب پھر ہم کیا کر سکتے ہیں جی، اگر وہ بہتر کام کر رہے ہیں تو ٹھیک ہے نا جی. آپ کو میں کئی دفعہ بتا چکا ہوں ان ویزا بندش کے جو وجوہات ہیں ان پہ بھی ذرا غور کیجیے، ٹھیک ہے نا. یہاں میرا کہنا مناسب نہیں لگتا، تھوڑا غور کیجیے کہ کیا وجوہات ہیں، کیوں ویزے بند ہوئے.
اور آفیشیل سٹانس تو ان کا ایک ہے، میں نے بتا دیا، لیکن اس کے علاوہ جو وجوہات ہیں ان پہ غور کیجیے. اور عید کے بعد میں نے کبھی بھی نہیں کہا تھا جی کہ عید کے اگلے دن کھل جائیں گے. میں یہ کہہ رہا تھا کہ جی یہ کم از کم 6 مہینے کا وہ کہتے تھے، اس میں سے بھی 2 مہینے گزرے آپ کے، تو ابھی یہ کچھ مہینے اور مسئلہ چلے گا، انشاءاللہ بہتر ہو جائے گا. باقی دوسروں سے کمپیریزن مت کیجیے جی، وہ ہر ملک کے اپنے اپنے پرابلمس ہیں، ٹھیک ہے نا. انشاءاللہ تعالیٰ بہتر ہو جائے گا. عمیر انصاری کہتے ہیں جی فیملی میں پیرنٹ ویزا تو اوپن کروا دیں سر. پیرنٹ ویزا، آپ وزٹ ویزے کی بات کریں، وزٹ ویزا تو اوبیسلی اس وقت مشکل ہے، وہ ابھی اس میں کچھ عرصہ لگے گا، اس وقت مشکل ہے جی. جام جاوید صاحب کو میں جواب دے چکا ہوں کہ دعا جی. لیاقت یاسین صاحب کو لیاقت صاحب ابھی وزٹ ویزا پہ نہ بلوائیے، ابھی مشکل ہوگا، تھوڑا ٹھہر جائیے. قاضی حافظ صاحب کہتے ہیں جی آؤٹ پاس کا کیا ہوگا؟ آؤٹ پاس اوپن ہے جی قاضی صاحب. انصر علی صاحب کہتے ہیں جی السلام علیکم سر، میں ایمبیسی میں بیٹھا ہوا ہوں. بڑی اچھی بات ہے جی، آدھا گھنٹہ پہلے تو مجھے ٹوکن نہیں مل رہا. اب ٹوکن آپ 4 بجے ٹوکن لے رہے ہیں؟ ہاں ٹوکن تو آپ دیکھیں نا، اب آئے 4 بجے، آپ 3:30 بجے ہیں، آپ کا آدھا گھنٹہ پہلے کا میسج ہے. تو انصر صاحب 3:30 بجے تو ظاہر ہے آفس کے اوقات ہے نا، تو آپ 2 بجے سے پہلے ہیں، آپ کو ٹوکن مل جائے گا. ٹھیک ہے. میرا پاسپورٹ گم ہو گیا ہے، لیکن یہ دیکھ لیجیے اگر انصر بھی بیٹھا ہے تو اس کو کر دیں فیسیلیٹیٹ، اگر آ گیا ہے تو اس کا جو کام ہے سے پوچھ لیں. انصر صاحب اگر آپ ابھی بھی بیٹھے تو میں نے عامر صاحب سے کہا آپ کا مسئلہ سن لیتے ہیں، دیکھ لیتے ہیں اگر جس طرح بھی آپ کو ہیلپ ہو سکے، لیکن پلیز 2 بجے سے پہلے ہیں جی، ٹوکن کا ٹائم 2 بجے کے بعد تک نہیں ہے. اچھا جی بچے، میں اب آخری 1-2 میسیج پڑھوں گا کیونکہ 4 بج گئے. اب محمد عمران صاحب آپ کو جواب دے چکا ہوں میں. آپ پاسپورٹ رینیو کروانے کے لیے آ جائیے نا جی. آپ کا جو پرانا پاسپورٹ ہوگا، آپ کے پاس آئی ڈی کارڈ ہوگا، وہ لے آئیے اور پاسپورٹ رینیو ہو جائے گا. انصر علی صاحب نیچے پاسپورٹ رینیو کے لیے بیٹھے ہوئے. ہاں بس ٹھیک ہے. چلیں جی، بہت بہت شکریہ آپ لوگوں کا. باقی جو نیچے میسیجز آئے ہیں میں اپنی سوشل میڈیا ٹیم سے کہوں گا کہ ان کو دیکھیں، ٹھیک ہے جی. اور ان کے کیونکہ بھی کہہ رہے ہیں کہ 250 میسیج اور ہیں نیچے، تو وہ آپ دیکھ لیجیے جی، ان کے بھی جوابات دے دیں گے ہم انشاءاللہ تعالیٰ. اب 2 ہفتے بعد دوبارہ آپ لوگوں سے ملاقات ہوگی، اور اپنا خیال رکھیے گا. انشاءاللہ تعالیٰ اگلے سے اگلے منگل کو انشاءاللہ دوبارہ ملاقات ہوگی جی. بہت بہت شکریہ آپ لوگوں کا. اللہ حافظ.